شعر جو ہے وہ نقطہ فکر کا نام ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب کہا، حکم دیا کہ حجب کرو ان کی اور ان کی مذمت کرو، ان کی نظریات کی، اور ساتھ دعا دے دی۔ نسبت کہنے کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور اس کے کچھ آفٹر شاکس آپ کو یقیناً آئے ہوں گے۔ اگر ہم کسی سے نسبت کر کے ان پہ شعر کہہ رہے ہیں، ان کے مناقب کہہ رہے ہیں، تو یہ پازیٹیو چیز ہے نا۔ ایک بندے نے کسی صحابی کے خلاف شعر کہا تو وہ قبول ہے، ایک بندے نے ان کی محبت میں شعر کیا تو وہ قبول نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ کے دوسرے حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ مہمان موجود ہیں یونس تحسین صاحب۔ یونس بھائی، پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی، اور جو کہ ایک مدلل گفتگو تھی۔ لیکن اس سب کے بعد ایک آیت جو شعراء کے بارے میں بالعموم پڑھی جاتی ہے جب یہ بات ہوتی ہے کہ شاعری غیر سنجیدہ یا غیر اسلامی حرکت ہے، وہ آیت ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ تو اس آیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا بلال بھائی، بڑا اہم اور سنجیدہ کویشچن ہے۔ یہ بتائیں، بلکہ بتائیں کیا کہ سچی بات یہ ہے کہ کیا جب یہ آیت اتری ہوگی تو اس وقت کے شعراء نے کوئی بات نہیں کی ہوگی؟ بالکل یقیناً کی نا۔ جی۔ اچھا، جب یہ آیت اتری تو عبداللہ بن رواحہ اور جو حضرت حسان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں جن کے نام میں نے بتایا، تینوں حضرت روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے یہ ہمارے لیے کیا کہہ دیا، یعنی کہ اب ہم شعر نہیں کہہ سکیں گے۔ جی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود انہیں فرمایا کہ اس کے آگے کا جو حصہ ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے تو اتارا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، میں تو نہ حافظ ہوں نہ عالم ہوں، جو مفہوم میرے تک اس کے فہم میں ہے وہ ہے کہ وہ لوگ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہے۔ لیکن ہر لفظ کا ایک اپنی ایک سائنس ہے، اپنا ایک مخصوص آب و ہوا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے بعد کی جو ایکسیپشنز ہے وہ دے رہا ہے۔ صحیح۔ پہلا ایکسیپشن دیا کہ جو ایمان لائے، جی۔ دوسری ایکسیپشن دی جو نیک عمل کرتے رہے، تیسری ایکسیپشن دی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں بکثرت، چوتھی ایکسیپشن اللہ کی بڑی اہم ہے، اس پہ ہم ذرا کم بات کرتے ہیں، چوتھی ایکسیپشن ہے، اور جو ان پہ ظلم ہوا اس کا انتقام شعروں میں لیتے رہے۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ 4 ایکسیپشن ہے نا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ان شعراء کو استثناء حاصل ہے۔ ہاں، یہ استثناء ہے نا۔ مطلب دیکھیں، اگر میں شعر کہہ رہا ہوں جی اور غافل ہو گیا اللہ سے، بات ختم۔ صحیح۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ غافل نہیں ہوتے، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ میں شعر کہہ رہا ہوں، اذان کا وقت ہو گیا، میں اٹھ کے میں غزل چل رہی ہے، میں نے غزل چھوڑ دی اور نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو میرا وہی شعر جو ہے وہ میری نیکی کے اندر کنسیڈر ہو جائے گا۔ صحیح۔ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی سوال ہوا کہ حضور، شاعری کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاعری کلام ہے۔ جیسے پہلے شاعری کلام ہے، ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جو شعر ہے، بہت سے شعر جو ان سے ہیں وہ حکمت سے پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا شاعری جو ہے وہ حضرت امی عائشہ سے روایت ہے کہ شاعری جو ہے وہ کلام ہے، اور کلام جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، احسن بھی ہو سکتا ہے، اور قبیح بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے احسن، ایک ہے قبیح۔ صحیح۔ یعنی کہ کلام اٹ سیلف بدنفس ہی غلط نہیں ہے۔ صحیح، یعنی شاعری اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہاں، آپ اس میں کلام کیا کر رہے ہیں۔ ارسطو نے کہا، اب دیکھیں یہ بات سے بات نکلتی ہے تو بات لمبی نہ ہو جائے، میں مختصر بات کرتا ہوں۔ ارسطو فرماتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے آدمی ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ جو شاعر ہوتا ہے نا، شاعر وہ جس عالم کا ہوتا ہے، جس عالم کا ہوتا ہے، عالم جبروت ہے، لاہوت ہے، ناسوت ہے، جو بھی ہے، جس دنیا کا ہے، مطلب جس دنیا کا ہے وہ اس دنیا کی گفتگو کرے گا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اب جس بندے کو تعین کرنا آتا ہے کہ ناسوت، ہاں، یہ کہاں کا ہے، اب اس کو میں مزید آگے چلوں گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعریف مزید کی۔ آپ نے فرمایا شعر جو ہے وہ نقطہ فکر کا نام ہے۔
جسے وہ شاعر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، شعر کی شکل میں بیان کرتا ہے، نقطہ فکر کو لوگوں تک بیان کرتا ہے، پھر لوگ بتاتے ہیں یہ جاہل ہے یا علم والا ہے، عاقل ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جی. یعنی کہ شعر اٹ سیلف غلط نہیں ہے. صحیح. کوئی بھی دیکھے سورس تو نہیں غلط ہوتا نا. سورس، میرا سورس ہے تقریر، جی، تو تقریر تو غلط نہیں ہے نا. سیلف تقریر بری نہیں ہے. تو شعر اظہار کا بیان ہے، اظہار کا ذریعہ ہے، تو ذریعہ غلط نہیں ہوتا کسی چیز کا. دیکھیں زبور کس ذریعے میں اتری ہے؟ اللہ نے جو زبور اتاری ہے جی، اس کی جو شکل تھی وہ شعر تھی. صحیح. ٹھیک ہے. جی. جس کو سر میں پڑھا جاتا تھا. صحیح. اب دونوں چیزیں صحیح ہیں، شعر بھی صحیح ہے، سر بھی صحیح ہے. اٹ سیلف دونوں غلط نہیں ہیں. ہاں، اس کا استعمال جو اللہ نے اللہ کے بعد جو شرطیں لگائی ہیں، ایمان، اللہ کی یاد میں لگے رہنا، اس سے غافل نہ ہونا. دیکھیں ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کرتے تھے تو ہدی خان ہوتے تھے نا، ہدی خان ہوتے تھے بالکل، جو اونٹوں پر بیٹھ کر. اس میں ایک ہدی خان تھا انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انجشا جو تھے وہ بہت سریلے انسان تھے. اچھا. بہت ہر چیز کے پکے، شعر کی ان کی سلیکشن بھی بہت اچھی ہوتی تھی. اور جو اونٹ ہوتا ہے وہ سب سے سریلا جانور ہوتا ہے، وہ خود ہی سن کر اپنی سپیڈ اسے تیز کرتا ہے. یہ اتنی اہم چیزیں ہیں. مطلب ہم تو اس ٹاپک پہ گفتگو ہی نہیں نہ کرتے کہ کبھی شاعری پہ سر پہ گفتگو کی ہوئی. ابھی تک تو ہم یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ شاعری صحیح ہے کہ نہیں ہے، سر صحیح ہے کہ نہیں ہے، سر میں بات کرنی چاہیے، سر میں شعر پڑھنا چاہیے کہ نہیں، شاعری کرنی چاہیے، واہ واہ کہنا چاہیے کہ نہیں. کئی سوال ہوتے ہیں. واہ واہ بات جو پہلے ہوئی ہے کہ شاعری یا شاعر کو پورٹریٹ اس طرح کیا گیا ہے. ہاں، پورٹریٹ ایسے کر دیا گیا. خاص طور پہ دیکھیں خلافت راشدہ، حضرت ابوبکر صدیق شاعر، حضرت عمر شاعر، حضرت عثمان شاعر، حضرت علی شاعر، اما عائشہ صدیقہ شاعرہ، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا شاعرہ، حضرت ابوبکر کی بیٹی شاعرہ. صحابیوں میں نام گنوانے کو لسٹ ہے. انہوں نے 3 حصوں میں بانٹا ہے زمانہ جاہلیت کے. اچھا، یہاں بات سے بات یاد آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر رہے، ایک صحابی ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا امیہ بن ابی سلط کے شعر سنا. کسی کو آتا ہے؟ اچھا، امیہ بن ابی سلط، کسی کو شعر آتا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہوا. وہ تو پرانی بات ہے نا، اس کے بارے میں کئی کہتے ہیں. وہ میں اس میں تفصیل میں جائیں گے، بات لمبی ہو جائے گی. میں جو ٹاپک پہ بات کرتا ہوں، آپ نے فرمایا اس کا شعر سناؤ کوئی. تو صحابی نے ایک شعر سنایا امیہ بن سلط. اچھا. آپ نے فرمایا اور آتے ہیں؟ اچھا. اور سناؤ. انہوں نے ایک اور سنایا. کہتے ہیں میں ایسے سناتا گیا، حضور سنتے گئے، ایون کہ میں نے 100 سینکڑوں شعر سنائے. سینکڑوں؟ 100. انہوں نے 100 کی مقدار کہ میں نے امیہ بن ابی سلط کے 100 شعر سنائے. اچھا. اور رسول اللہ سن رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ سنتے رہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں پھر یہ شاعر کی اہمیت ہے نا یار. او بھائی شاعری سنت سمجھ کے سن لیں، مطلب وہ کوئی مسلمان تو نہیں ہے. جی. میں نے امیہ بن سلط کو بطور سنت سمجھ کے پڑھا ہے. اچھا، آپ نے پڑھا؟ امیہ بن ابی سلط یہ ایک ایسا شاعر ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں قرآن نے بھی آیت نازل کی ہے. اچھا. کہ ہم نے اس کو، علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو میرا علم ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ اس بندے سے جوڑتے ہیں. جو فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، وہ اس بندے سے جوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو نشانیوں میں سے نشانیاں دی تھی، لیکن یہ بہہ گیا. آپ اس کی شاعری پڑھیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی شاعری میں سے کچھ اشعار لازمی سناتا. آپ جب امیہ بن ابی سلط کے شعر پڑھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. اچھا. ریزمبلنس اتنی زیادہ، اتنے سیم ٹو سیم لفظ لے آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ سورہ انشقاق پڑھ رہے ہیں. اچھا. سورہ انفطار پڑھ رہے ہیں. مطلب ایسے ہی میں نے اس کی اشعار پڑھے ہیں. یہ تو بہت دلچسپ ہے. اس پر تو میں باقاعدہ میں کہتا ہوں کبھی ایک سیشن رکھیں صرف امیہ بن سلط کے بطور سنت، ہم اس پہ 100 شعر سنائیں گے آپ کو. صرف ٹھیک ہو، مجھے زبانی تو نہیں آتی، لیکن وہ ایک سیشن رکھیں انشاءاللہ. وہ امیہ بن ابی سلط کے بطور سنت حضور نے سنے نا، تو ہم اس کو بطور سنت زندہ کریں گے. 100 شعر امیہ بن ابی سلط کے سنائیں گے. لیکن اس کی خصوصیت ہے بہت زیادہ. وہ کیا ہے؟ حضور نے ہمیں تھوڑی سنے، اس کی ریزمبلنس قرآن کی آیات سے ہو رہی ہے. اور اسی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو اپنی آیات میں سے آیات دی تھی. تو
تو شعر بھی دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے آیات میں سے آیات دی ہیں، یعنی کہ شعر بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. میں نے رسول کو بتایا، وہ کہتا ہے جس عالم کا انسان ہوتا ہے اس عالم کی گفتگو کرتا ہے. اگر میں ناسوت کا ہوں تو ناسوتی گفتگو میری شاعری میں ہوگی، میرا نقطہ فکر ناسوتی ہوگا. میں عالم جبروت کا ہوں تو میرا نقطہ فکر جبروتی ہوگا. اے طائر لاہوتی اس رزق سے وہ کیوں لاہوت کی بات کر رہا ہے؟ عالم لاہوت. وہ کہتا ہے تم اس عالم کے نہیں ہو، تم اس عالم کے نہیں ہو، اس لیے ادھر ایڈجسٹ نہیں ہو. یہاں تم ایڈجسٹ نہیں ہو پاؤ گے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، وہ تمہیں بتا رہا ہے، شاعر بتا رہا ہے. دیکھیں جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں، شاعری اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ شاعر جو ہے، میں نے بتایا تھا پہلے سیشن میں کہ وہ معاشرے کا دماغ ہوتے ہیں، عکاس ہوتا ہے دماغ. اور یہ نہیں ہے. دیکھیں ایک خواب جو ہے، خواب اس کے بارے میں کہ وہ اگلے 40 سال کی پیشین گوئی ہوتی ہے. جی. اگر جو صحیح جس بندے کو صحیح خواب آتے ہیں تو نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب. تو نبوت کے 46ویں حصے کا جو ہے وہ خواب ہے، تو وہ پریڈکشنز ہوتی ہیں اگلے 40 سال کی. لیکن شاعری جو ہے وہ تو پتہ نہیں، میں کہتا ہوں قیامت تک کی پریڈکشنز دے دیتی ہے. شاعر کا تخیل جو ہے وہ زمانے سے وہ دیکھیں جب جہاز نہیں بنا تھا، جی، شاعر اس وقت بھی فضا میں ہوا میں اڑ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اڑنا ہے. شاعر ٹائم ٹریول بھی کرتا ہے. ٹائم ٹریول بھی کرتا ہے، مطلب ابھی انسان نے نہیں کیا، وہ پتھر سے پھول اگا رہا ہے، ممکنات سے باہر کی بات. وہ ممکنات سے باہر کی بات کر رہا ہے. تو پہلا کام جو کرتا ہے نا وہ شاعر کرتا ہے. لہذا شاعر اس وجہ سے اہم ہے، وہ آنے والے معاشرے کی تشکیل کر رہا ہوتا ہے. وہ جستجو کا ایک دروازہ کھولتا ہے. میں کہتا ہوں صرف جستجو کا نہیں، وہ گفتگو کا بھی دروازہ کھولتا ہے، وہ سوچ اور فکر کے دروازے کھول دیتا ہے. اسی وجہ سے میں نے جو پہلے سیشن میں بات کی کہ جس بندے کو شعر و ادب سے شغف نہیں ہوتا، جی، میں نے کہا جس بندے کو شعر و ادب سے شغف نہیں ہوتا وہ بلنڈرز کرتا ہے. جس کو شعر و ادب سے شغف ہوتا ہے وہ بلنڈر سے، وہ کہیں نہ کہیں، میں نے بات سنے، وہ گناہ گار ہو سکتا ہے، بلنڈر مار سکتا ہے، لیکن وہ واپسی کا کوئی راستہ دروازہ اس کے پاس کھلا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس سوچنے کی، فکر کی کہیں نہ کہیں دروازہ کھلا ہے. وہ کہیں نہ کہیں سے واپس آ جاتا ہے. ابھی اس سے متعلق منقوت ہی سے متعلق کچھ اشعار ہیں جو میں بعد میں بالترتیب آپ سے کروں گا. ابھی کچھ آپ کی ذاتی زندگی اور شاعری سے متعلق سوالات میں سے ایک ہے کہ کیا آپ کی فیملی میں کوئی اور بھی شاعر ہے؟ اس طرح ہے کہ فیملی میں شاعر تو نہیں ہے، کوئی بھی شاعر نہیں ابھی تک ہوا. اگر ہوا بھی تو میں کون سا فیملی کو پیچھے سے ہمارے اجداد کو ہمیں نہیں پتا کہ اجداد، بس اتنا پتا ہے کہ ہمارے اجداد ہندوستان میں تھے، وہاں سے پاکستان ہجرت کر کے آ گئے. اس سے زیادہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ ہم پتہ کریں گے بھی تو میرا خیال ہے وہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ 3-4 نسلوں تک ہی پتہ ہونا چاہیے بندے کو. اس سے پیچھے کہیں گڑمڑ ہوگی تو پھر کم غلط ہو جائے گا نا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس تک رہیں. تو اس میں تو کوئی شاعر نظر نہیں آتا. ہاں ایک چیز ہے، وہ میری والدہ والی جو میں نے بات بتائی وہ بڑی اہم ہے. گھر میں کتاب کا پڑھا ہونا بہت اہم ہے، بہت اہم، اتنا اہم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے بچہ کھلونے کے ساتھ ساتھ کتاب صرف دیکھ رہا ہے، پڑھنے تو بڑی دور کی بات ہے، وہ آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھ لینا صحیح تو وہ کافی ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہوگا کہ کتاب پڑھنی ہے. اب میرے الحمدللہ میرے اللہ تعالیٰ نے بچے دیے ہیں جو اللہ ان کی زندگی کرے، تو وہ کتابیں میری پڑھی ہوتی ہیں. تو کبھی کبھی وہ کتابیں ریک سے نکالتے ہیں، خود پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. میں نہیں کہا انہیں پڑھو، انہیں میں نے روکا ہوا ہے کہ بیٹے ابھی تمہارا ٹائم نہیں ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، کبھی فراغت میں کھیلتے کھیلتے وہاں سے کتاب نکالتے ہیں، کوئی غزل پڑھتے ہیں. اچھا ایک مزے کی بات یہی، اثر ہی شاید ہم نے دیکھا بھی ہے کہ آپ کے بچے بڑے کانفیڈنٹلی شیئر پڑھتے ہیں. وہ چلے آپ ملے ہیں تھوڑا سا، تو مختصر آپ سے جو ملاقات ان کی ہوئی، وہ آپ نے فیس بک پہ بھی کبھی میری بیٹیوں کو شیئر پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. وہ پہلے دن اسکول گئی تو ٹیچرز حیران رہ گئی، کہیں غالب کے شعر سنا رہی تھی وہ بچی نا، تو کہتی یار اس عمر میں تو بچوں کو ABC نہیں، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال تو نہیں آتی. تو وہ کہہ رہی، وہ نا میری بچی نے گئی اسکول میں، چلیں یہ بات کہیں اور نکل جاتی ہے، مختصر سی بات بتا دیتا ہوں کہ کیوں اہم ہے. میری بچی اسکول میں گئی، ان کا بیٹا کوئی نظم آتی ہوگی، اس نے کہا وہ ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار یا ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. تو اس نے کہا جی آتی ہے. میں نے کہا بیٹے کیا آتا ہے؟ انہوں نے کہا شعر آتا ہے. اچھا. اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، شعر آتا ہے، سنائیں. انہوں نے کہا چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے. کیا بات ہے. اچھا جب اس نے یہ شعر سنایا نا تو ٹیچر ایسے نا حیران ہو گئے،
اور اس تلفظ کے ساتھ بڑی بات. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے، مطلب اس کا تلفظ اس نے روز نہیں کہا، روز کا. اس نے کہا شب و روز تماشا، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا اس نے. اچھا. اس نے غالب کو جب دو یہ والی غزل سنائی نا، شب و روز تماشا میرے آگے، اس نے کہا یار یہ کیا، مطلب بچے، یہ چھوٹی سی بچی ہے اسکول داخل ہونے کے لیے آئی ہے ہاں جی. اور اس تلفظ کے ساتھ یہ شعر پڑھ رہی ہے. تو انہوں نے بتایا پیراہن لفظ ہی ابھی پیراہن، میرا خیال ہے بہت لوگ پیراہن نہیں ٹیچرز کو بھی پڑھتے. نہیں پتا ہوتا. تو جب بچی نے وہ شعر سنائے تو آپ یقین نہیں کریں گے، پہلے دن وہ داخل ہوئی ہے، دوسرے دن وہ سٹیج پہ کھڑی تھی، اچھا ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ اس نے دوسرے دن سٹیج پہ یعنی کتاب کی شاعری گھر سنی. میں یہ existence ایگزسٹنس کی اور بچے والدین کو کتاب سے کاپی کیسے اس کو دیکھیں کاپی گے کہ کرتے ہیں. کتاب سے ان کا تعلق ہے. تو مطلب یہ چیز بڑی اہم ہے. تو شاعری کے حوالے سے کہ میں وہ بات یہ یہاں سے نکلی ہے کہ فیملی میں کوئی شاعر نہیں تھا، لیکن گھر میں والدہ نے میرے نانا ابو کی کچھ کتابیں لا کے رکھ دی تھی. اچھا. ان کتابوں کی جو میرے نانا ابو جو تھے وہ علمی لحاظ سے سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے، مطلب اسکول نہیں پڑھے لکھے، مطلب ویسے ذرا بیعت تھے کسی پیر سے، اچھا. اور اسلامی لحاظ سے ذرا مضبوط تھے. یعنی جو آپ کی شاعری میں تصوف اور بس یہ یوں سمجھے ادھر سے، ہاں یہ سمجھ لیں کہ ادھر. یہی جو ابھی آخر میں ہماری بچوں سے متعلق بات ہوئی، اس سے متعلق ایک سوال ہے جو بعد میں نے کرنا تھا، لیکن کیونکہ ابھی ریلیونٹ گفتگو ہو رہی ہے، تو نئی نسل کو، جو ہماری جنریشن ہے، اس کو ادب کی طرف کیسے راغب کیا جائے؟ اس بھاگتے دور میں شاعری کی کیا اہمیت ہے؟ بالکل بلال بھائی، اس طرح ہے کہ دیکھیں میں نے کہا نا کہ کتاب گھر میں پڑھی ہونا، تو والدہ جو کتابیں لے کے آئی تھی وہ میرا خیال 8 یا 10 کتابیں تھی. وہ نظمیں تھی، اچھا. شعری نظمیں تھی، اور اس میں مختلف دینی اور سطحی سی جو دنیاوی باتیں ہوتی ہیں اس پہ گفتگو ہوتی تھی، لیکن وہ نظموں کی شکل میں ہوتی تھی، صحیح. غزل کی شکل میں، نظم کی شکل میں، مضامین ہوتے تھے، معراج نامہ ٹائپ اس طرح کی کچھ چیزیں تھی. وہ صحیح. تو وہ پڑھی ہوتی تھی تو میں وہ پڑھتا تھا. صحیح. میں نے جو آپ نے کویشچن کیا کہ نئی نسل جی. اس وقت جو موبائل کے دھیان لگی ہوئی ہے، جی. فلمیں، ٹک ٹاک، یہ وہ ساری، آپ دیکھیں ہر ذہنی طور پہ کتنی ڈسٹورشن ہے لوگوں کے اندر، بہت اتنی ڈسٹورشن ہے کہ ایک ہنسانے والا بندہ انہیں مل جائے تو وہ اس کو لائک دے دیتے ہیں. ایسے مطلب ہاں وہی آئیڈیل ان کا، جو ان کو ہنسا رہا ہے، جو الٹی سیدھی حرکت کر رہا ہے، میچورٹی کا لیول ختم ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نسل ادب سے کٹ گئی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کے خطبات پڑھے ہیں، آپ یقین کریں ایک ایک جملے میں زندگی پڑھی ہے، ایک ایک جملے میں زندگی پڑھی ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں کہتا ہوں کہ جب میں سنا کہ وہ جب خطاب کرتے تھے تو کتنی جنازے اٹھتے تھے وہاں سے. با خدا ایسا ہوتا ہے کہ میں جب انہیں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرا جسم ایسے ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں یار واقعتاً ایسے ہوتا ہوگا کہ جب حضرت کا لہجہ ہوتا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کو دیکھ لیں، رات بھر تقریر، مطلب تقریر کر رہے ہیں اور لوگ سنتے جا رہے ہیں. اب بھی دیکھ لیں کئی لوگ ہیں اتنی فصاحت میں گفتگو کرتے ہیں کہ لوگ ان کو گھنٹہ سنتے رہے ہیں، ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ فصیح و بلیغ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے علماء کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے سب کا نہیں، دیکھیں سب کا نہیں میں بات کر رہا ہوں، ہم شعر بھی موضوع نہیں پڑھ رہے، موضوع سے مناسبت نہیں رکھتے. موضوع نہیں، موضوع یعنی کہ ان کو ان کے وزن میں نہیں پڑھ رہے ہوتے. صحیح. تو شعر جب تک اپنے وزن میں نہیں ہوگا اس وقت تک وہ تاثر کیا دے گا؟ صحیح. یعنی کہ کسی بھی زبان کا جو جھومر ہے وہ شعر ہے، اور جو تک مقرر ہے وہ اس زبان میں سے فصاحت و بلاغت کا نمائندہ ہے. بالکل. جو مقرر ہے وہ زبان کے فصیح و بلیغ جملوں میں سے جملے نکال کے یا اپنی زبان میں لوگوں تک اس نے سنانے ہیں. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ شعر نہیں ٹھیک، وہ فصاحت و بلاغت سے کام نہیں کر رہا. حتیٰ کہ جو سب سے فصیح چیز ہے وہ ہے شعر، وہ بھی ٹھیک نہیں، تو وہ بھی ٹھیک نہیں پڑا. اب مجھے بتائیں وہ اگلے دنیا پہ کیا اثر کرے گا؟ مخصوص نام ایسے ہیں ابھی بھی ہمارے، آپ نے ان کی تقریریں سنی ہوگی، جب وہ شعر پڑھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو اس میں جب وہ شعر پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے یہ شعر ابھی انہوں نے کہا ہے اور ابھی نازل ہوا اور ابھی کے لیے ہوا ہے. ایسے پلیسمنٹ اس کی کرتے ہیں. اقبال کو جیسے رضوی صاحب نے پڑھا ہے. اب مجھے بتائیں کہ رضوی صاحب جب شعر پڑھتے تھے کیا ایسا لگتا تھا یہ اقبال کا شعر ہے؟ ایسا کہ وہ ابھی شاید، ہاں یہ اسی موقع کے لیے کہا گیا ہے.
وہ یہ فرما رہے ہیں جب وہ جو بات کر رہے ہوتے تھے اس کا مطلب وہ شعر میں کی جا چکی ہے، صحیح ہے. صرف اس کا مفہوم ہم تک نہیں اور پہنچا. اس میں اس کی جو ادائیگی، پنجابی اس کا ترجمہ کرتے تھے وہ بڑا فصیح ہے. وہ جو ادائیگی ہوتی تھی نا ان کی وہ بالکل وزن میں ہے. وہ شعر ایسے جا کے لگتا تھا جیسے ایک شعر انہوں نے پڑھا ایک دن، اوئے ہوئے میں ابھی تک اس کے حصار سے نہیں نکل سکا. شعر دیکھیں، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ آئے ہائے ہائے، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. اگلا شعر دیکھیں، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. جیسے فی البدیع. اب یہ دیکھیں انہیں شعر پڑھنا آتا تھا، شعر کے مفہوم کا پتہ تھا. اب شعر کا مفہوم اور ان کی ادائیگی آپس میں مل کے جب ایسے لوگوں تک پہنچی، دیکھیں سارے کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مقررین ہیں وہ معاشرے میں بہت شعر اور ضروری، ادب کو زندہ رکھتے ہیں. بہت ضروری ہے یہ چیز کہ مقررین شعر کو صحیح انداز میں پڑھیں. صحیح. یہ علماء کے ہاں جو کورس ہوتا ہے درس نظامی کا، آپ کو اندازہ ہے کہ اس درس نظامی کے اندر باقاعدہ علم العروض جو تھا وہ اس کا حصہ تھا. مثنوی پڑھائی جاتی تھی. 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے یہاں مثنوی پڑھائی جاتی رہی ہے. قرآن حدیث کے بعد جو تیسری کتاب تھی وہ مثنوی تھی. اس کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے شعر و ادب پہ گفتگو ہوتی تھی. امراء القیس پڑھایا جاتا تھا، عرب کے سارے شاعر پڑھائے جاتے تھے، لیکن شاعر پڑھانے سے پہلے اس کے عروض پہ گفتگو ہوتی تھی اور ان کو باقاعدہ مشقیں دی جاتی تھی شعر کہنے کے لیے. ابھی بھی اس میں بہت سی چیزیں ابھی تک ٹھیک ہے. مدارس میں پھر اس کے بعد مثنوی پڑھائی جاتی تھی. اب دیکھیں مثنوی چلی گئی ہم میں سے، امراء القیس ابھی بھی پڑھایا جاتا ہے، مزید بھی لبید بھی پڑھایا جاتا ہے، شیخ سعدی بھی پڑھایا جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد جب وہ سٹیج پہ کھڑا مقرر تقریر کر رہا ہے تو شعر بے وزن پڑھ رہا ہے. حد نہیں ہوگی یار. یعنی کہ ہم نے اس شعر کو اپنے اندر نہیں کہیں اتارا، ہمارے جو جملے ہیں وہ دل سے نکل کے نہیں آ رہے. شاعری جو ہے وہ دل کی عکاس ہے. آپ کے نظریہ جب آپ شعر کہتے ہیں، آپ نے اکثر مجھے یہ کوئی تعریف نہیں کر رہا، اللہ معاف فرمائے تعریف اپنی تعریف سے، لیکن یہ ہے کہ جب میں شعر پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کبھی آپ دیکھیے گا کہ جیسا شعر ہوتا ہے میں اس شعر کے اس کالم میں ڈھل کے شعر پڑھوں گا. وہ کیفیت آپ کے ظاہر ہو رہی ہے. بگلے کو کیسے اگلی بات کہوں گا جو میں نے آپ کے ساتھ مختلف مشاعروں میں محسوس کی، مختلف ویڈیوز میں بھی میں نے دیکھی کہ وہ شاعری پھر سامعین پر بھی منعکس ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. اگر آپ رو رہے ہیں تو سامعین بھی بال یقین رو رہے ہیں. دیکھیں اگر میں نے ایک شعر روتے ہوئے لکھا ہے اور میں اسے ہنستے ہوئے سنا سکتا ہوں؟ کبھی نہیں سنا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ایک مشاعرہ پڑھ رہا ہوں اور میں کہوں امڑی مجھ کو واج لگاتے تیرے 70 سال. تو جب امڑی کو 70 سال میرے دماغ میں آئیں گے تو میری تو کیفیت چینج ہوگی نا. تو جب میری کیفیت نے جب اگلے کی کیفیت کو کیپچر نہیں کیا تو وہ مقرر اور شاعر کس بات کا ہوا. کسی نے کہا تھا کہ اچھا شعر وہ ہے جو دل سے نکلے اور دل میں اتر جائے. مختصر بات ہے یہ. یونس بھائی اگلا سوال میرا یہ ہے کہ عصر حاضر کے شعراء میں سے کن کو آپ پسند کرتے ہیں یا کن کو آپ اکثر سنتے ہیں؟ بلال بھائی پہلے بھی اس پہ ایک چھوٹی سی پرانے شعراء کے بارے میں نے کہا کہ اچھا شعر اصل چیز ہے، چاہے وہ کسی کا. ہاں وہ پھر کوئی مجموعی تاثر، کچھ لوگ جہاں سے اچھے شعر زیادہ نکل آتے ہیں وہ مجموعی طور پہ ہمیں پسند آ جاتا ہے نا. جیسے اردو میں غالب، میر، داغ. عصر حاضر کے شعراء میں نے پرانے کی بات کر رہا ہوں. داغ، میر تقی میر، ابراہیم ذوق، مصفی، یہ بڑے نام کیوں ہیں؟ ان کے پاس شعروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اچھے شعروں کی. تو موجودہ جو دور ہیں ان میں بہت اچھے شعراء موجود ہیں جو اس وقت سٹیج کی مین سٹریم میں ہیں، وہ بھی بہت اچھے شاعر ہیں. جو نوجوان سے اگلی پود میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں وہ بھی بڑے اچھے شعراء ہیں. جو نیچے سے ہمارے ہم اثر ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں. مزید جو نئے آ رہے ہیں ان کے پاس بھی بڑا اچھا شعر ہے. ٹھیک ہے نا. نام لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں نے بتایا نا. ہاں البتہ ایک چیز جو میں کنفیس کرتا ہوں اس سے میں کبھی انکار نہیں کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب میں شعر کہنا شروع ہوا تھا، میں نے بتایا محمود کے ساتھ، لیکن میں محمود کو پڑھا میں نے نا، بڑا اچھا شاعر ہے وہ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے بعد دلاور، علی آذر بہت اچھے شاعر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو شعر کی خوبصورتی ہے وہ دلاور کے پاس بہت اچھی ہے نوجوانوں میں. تیسرا جو بندہ ہے جس کو میں پڑھ کے شعر کی طرف مزید راغب ہوا، آپ غصہ نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا،
لوگ جو کسی اور نظریے سے دیکھتے ہیں ان کو، انہوں نے جو اس کی اصل شاعری ہے اس کی طرف بہت کم لوگ آئے ہیں، وہ ہے علی زریون۔ اچھا، میں ان دنوں حافظ پڑھ رہا تھا اور علی زریون بھی پڑھ رہا تھا۔ اچھا، علی زریون کی ساری شاعری میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، جو اس نے بھائی نے کبھی سنائی نہیں ہے کہیں۔ اچھا، میرا خیال ہے وہ خود بھی شاید ایسے بندے ڈھونڈ رہا ہوگا کہ جن کو وہ حی علی الوصال سنا لے، اچھا، ازل عشقہ ابد عشقہ سنا لے۔ وہ بڑی کمال کی شاعری ہے ان کی، بہت۔ وہ اختر عثمان صاحب ہیں نا، جی، تو وہ ان کی ایک محفل حسن عبدال سائڈ پہ ان کی محفل تھی، وہ مشاعرہ ابھی بھی آپ دیکھیں یوٹیوب پہ ہوگا۔ وہ جو شاعری زریون وہاں کر رہا ہے نا، جی، وہ آج تو کوئی سن بھی نہیں رہا اس کو۔ اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیج پہ جو شاعری ہو رہی ہے اوورآل کسی چلیں یہ تو اور ٹاپک پہ چلی جائے گی نا۔ ٹھیک ہے، یہ کہ زریون مجھے بہت اچھا شاعر لگتا ہے اچھا، شعری حوالے سے۔ علی زریون بھائی جو ان سے سوال ایڈ کر دوں کہ آپ نے پچھلے سیشن میں جو لمبے بالوں اور نہیں، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں علی زریون گندا نہیں ہے، لمبے بال رکھنا گندگی نہیں ہوتا۔ علی زریون صاف انسان ہے یار، بال لمبے رکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ صحیح، گندگی سم تھنگ ڈفرینٹ چیز ہے یار۔ صحیح، یعنی آپ کسی اور ہاں، میں اس بندے کا نام نہیں لینا چاہتا، کسی اور بندے کا نام نہیں لینا چاہتا۔ میں نے ایسے شاعر دیکھے ہیں جو سٹیج پر میں نے ان کو پخانے کی حالت میں بھی دیکھا ہے۔ اچھا، مطلب ان کی نجاست ان کے کپڑوں پہ سے ہم اٹھنا پڑا ہمیں وہاں اچھا، رستے، اگر رستے میں نفیس طبیعت کا ہوتا ہے نا۔ زریون بھائی کے بال لمبے ہیں صرف، اچھا، وہ نفیس آدمی ہے یار، ان کی ڈریسنگ دیکھو، ان کا مطلب وہ صرف ہاں کلیئرٹی ہے، وہ زاویہ اور ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو آپ کو جو میں مثال دے دیتا ہوں، مطلب ساگر صدیقی، ٹھیک، جب ہم شاعر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ساگر صدیقی پورٹریٹ ہوتا ہے، ایسے ہی مزید کی حالت میں مطلب کوئی اور مخلوق سامنے آ جاتی ہے کہ سگریٹ ہاتھ میں ہے، نشے کی حالت میں، سڑک پہ پڑا ہے، گندگی کی حالت میں۔ گندا ہونا اور چیز ہے، لمبے بال رکھنا اور چیز ہے، دو الگ چیزیں ہیں یہ۔ بال لمبے تو اور بھی بڑے شاعروں کے ہو سکتا ہے کل کو میں بھی رکھ لوں، اچھا، تو اس سے میں گندا تو نہیں ہو جاؤں گا۔ میری ڈریسنگ ہے، میری ایک لیول ہے، میرا ایک اس پہ۔ تو زریون بھائی اس حوالے سے بہت صاف ستھرے ہیں الحمدللہ، اور ان کی شاعری بہت اچھی ہے جو انہوں نے لوگوں تک نہیں پہنچائی۔ میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے ذریعے میرا پیغام ان تک پہنچے کہ بھائی کوئی سنے یا نہ سنے، آپ ہر مشاعرے میں ایک غزل ایسی ضرور سنایا کریں کہ جو ہم جیسے بندے سن کے اس سے جو نا وہ تشفی کریں۔ لیکن ان کا شعر جب میں نے ان کا شعر سنا نا، سمرقند و بخارا وارتے ہیں جاننے والے، کوئی حافظ سے پوچھے یار کے ہونٹوں کا تل کیا ہے۔ دل کیا ہے، تو اسی طرح یہ میں جو آخر شب لو پذیر ہوتا ہوں، دیے نے اپنی طرح کا بنا لیا ہے مجھے۔ مطلب ان کے پاس بھرمار ہے شعروں کی، بس وہ جس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں وہ ہے پہچان کی دوڑ۔ تو وہاں ظاہری بات ہے کمپیٹ کرنے کے لیے انہیں بھی تھوڑا سا چاہت فتح علی خان بننا پڑ گیا ہے۔ تو اچھا، اور جو اس کے بعد جو سینئر شعراء میں آتے ہیں وہ کوئی دو رائے نہیں، ہمارے عہد کا بہت بڑا نام جو ہے وہ حضرت جو ہمارے عباس تابش صاحب ہیں۔ عباس تابش، اتنا تنوع ہے، مطلب ڈائورسیفیکیشن ہے ان کے پاس مضامین کی، اس کے اظہار کی، ان کا بیانیہ اتنا خوبصورت ہے کہ ان کے شعر کے ساتھ کئی دن بسر کیے جا سکتے ہیں، اور ایک سے ایک شعر اچھا آتا ہے ان کا۔ کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ان کی غزل پڑھ کے کہ یار یہ شعر بھرتی کا ہے، بس کتاب پکڑی اور ہر شعر کو بسر کرتے چلے جائیں۔ عباس تابش صاحب مجھے بہت پسند ہے، میں اگر سنتا ہوں تو عباس تابش صاحب کو سنتا ہوں۔ ٹھیک، اس سیریز کا یا شعر کے حوالے سے میرا آج کی نشست میں آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ادبی حلقوں میں جو دھڑے بندیاں ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ ایک منظرنامہ کریٹ ہو گیا ہے کہ دھڑے بندی واضح محسوس ہوتی ہیں تقریباً تمام سٹیجز پہ، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر فلاں ادبی تنظیم کروا رہی ہے تو یہ شعراء آئیں گے، اور اگر فلاں کروا رہی ہے تو یہ آئیں گے، اور یہ شعراء ادھر ان ملکوں کا ٹور کریں گے، اور یہ شعراء ان شہروں میں کریں گے۔ جی بلال بھائی، اچھا کویسچن ہے۔ شعری حوالے سے یوں ہے کہ دیکھیں ہر انسان کی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ صحیح، اگر دھڑے بندیاں نہیں ہیں تو یہ کبھی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی شاعری کے اندر۔ اچھا، دھڑے بندی بہت ضروری ہے میرے لحاظ سے، کے لیے، میرے لحاظ سے۔ اچھا، لیکن دھڑے بندی ہوگی تو
ادب جو ہے وہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ نظر آئے گا آپ کو. صحیح. اگر ایک ہی پلیٹ فارم ہو اچھا. اور 100 شاعر وہاں اکٹھے ہو جائیں, اچھا. کون سنے گا اور کون سنائے گا؟ صحیح. دھڑے بندیاں اس لحاظ سے بھی ضروری ہیں کہ چلو اپنی اپنی پسند کے بندے نکال لو نا, اپنے اپنے سٹیج علیحدہ لگاؤ, شاعری نمو پائے گی. ہاں شاعری نمو پاتی ہے. ایک چیز. دوسری یہ ہر بندے کا رویہ, مزاج, وہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے میں اس بندے کے ساتھ بیٹھوں جس کے ساتھ میرا مزاج ملتا ہو. صحیح. کبھی ایسے دیکھا ہے آپ نے کہ دو مختلف مزاج کے بندے اور بیٹھ کے گپے مار رہے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا. بہت کم ہوتا ہے. مزاج ملنے چاہیے. دیکھیں علماء میں کیا دھڑے بندیاں نہیں ہیں. بالکل. سیاسی حوالے سے آپ دیکھ لیں, بہت زیادہ. آپ کسی اسکول کالج لیول پہ چلے جائیں, یونیورسٹی میں چلے جائیں, وہاں استادوں کی دھڑے بندیاں ہیں, ایسے ہی ہے, یونینز ہیں. یونینز بنی ہوتی ہیں. یہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ بیسیکلی دیکھیں ہر جگہ پہ کوئی سینیارٹی ہے, کوئی نیچے جو جونیئر لوگ ہوتے ہیں, سینئر لوگ ہوتے ہیں, میجر اور مائنر سارے چیز اکٹھی چل رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مزاج ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اسکول میں مختلف ٹیچرز آپس میں گروپ بنا لیتے ہیں, ان کی بات اور ہوتی ہے, پرنسپل کی اور ہوتی ہے, وہ یونینز بن جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی. تو یہ ایک فطری عمل ہے اور میں اسے پازیٹیو سمجھتا ہوں, یہ نیگیٹو چیز نہیں ہے یہ. اور میں ایک اور اہم میں یہ چاہتا ہوں جو میرے دوست احباب ہیں وہ بھی یہ چیز کو جو اس چیز کو نیگیٹو سمجھتے ہیں, بھائی کسی نہ کسی دھڑے سے جڑ جاؤ. اچھا. کسی نہ کسی دھڑے سے جڑ جاؤ. میرا ایک وہ نا اسپیس بنانے کے لیے اختلافات تو دیکھیں ہوتے رہتے ہیں نا, لیکن آپ کسی سمت کھڑے تو ہو نا یار, تاکہ آپ کی اسپیس آپ کو یہ پتہ لگے کہ آپ کس مزاج کے بندے ہیں. صحیح. ڈیفائن ہو جائے گا نا. یا پھر آپ کسی دھڑے سے نہیں ملتے, اچھا, پھر آپ سائڈ پہ بیٹھے رہیں گے, گمنام. ظاہری بات ہے. پھر آپ اپنا وہ تو چپ کر کے آپ دیکھیں. میں فار ایگزامپل اگر لاہور جاتا ہوں تو 2 شاعر ہیں فار ایگزامپل, مشہور شاعر ہیں 2, تو مجھے دونوں میں سے یا تو میں دونوں سے ملوں گا, صحیح, دونوں سے ملوں گا, یا پھر میں ایک سے ملوں گا. ایک سے کیوں ملوں گا؟ اگر میں پہلی دفعہ جاؤں گا تو دونوں سے ملوں گا. دونوں کے مزاج اگر مختلف ہوئے تو میں اس بندے کو چوز کروں گا جس بندے سے میرا مزاج ملتا ہو. اگلی دفعہ میں جا کے وہاں بیٹھ جاؤں گا. صحیح. آپ کی گیدرنگ اب اس کے ساتھ بیٹھنا یہ دھڑے بندی تو نہیں ہوگی. بیسیکلی یہ میرا مزاج ہے کہ میں اپنے مزاج کے بندے کے ساتھ بیٹھ گیا. یہ کوئی دھڑا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا بندہ مجھے ناپسند ہے. یہ گیدرنگز ہیں مزاج کی. مزاج کے. ہاں, اس کو یہ کوئی مخالف پارٹیاں نہیں ہوتی. مخالفت نہیں ہے. ہاں, مخالفت کسی حد تک ہے. ہاں, یہ یوں ہے کہ اب ہم مزاج لوگ اپنی اپنی محفل جما لیتے ہیں. صحیح. بعد میں جب کبھی موقع آتا ہے آپ دیکھیں انہی محفلوں سے, صحیح, چھوٹی چھوٹی محفلوں سے ایک سٹیج بنا ہوتا ہے, وہ سارے وہیں نہیں بیٹھے ہوتے, اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. یونس بھائی اس ٹاپک پہ اور بھی بہت سے سوالات ہیں جو مزید کسی نشست پہ انشاءاللہ کریں گے. میں اب اس پوڈ کاسٹ کے آخری اور مرکزی عنوان کی طرف آؤں گا, جو ہماری بڑی خواہش بھی ہے اس عنوان پہ آپ سے تفصیلی بات ہو, بار بار بات ہو اور اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم بات کریں. وہ یہ ہے کہ منقبت آج بلا شبہ آپ کے تعارف کی ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا پر یا ہمارے ہی آپ سے ایک تعلق کی وجہ منقبت ہے. تو سب سے پہلا میرا سوال تو یہی ہوگا کہ پہلی منقبت آپ نے کب کہی اور اس کے عوامل یا اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر کیا تھا؟ بلال بھائی ظاہری بات ہے میری زندگی کا بھی یہ بڑا اہم کویشچن ہے, منقبت کی طرف آنا. صحیح. اول میں نے جو بات کی ہے وہ شعری فکر کی ہے. اچھا. کہ آپ سوچتے کیا ہیں. بالکل. آپ جو سوچتے ہیں اسی کا اظہار کرتے ہیں نا. بالکل. تو شعر اگر آپ میری غزل پڑھیں گے تو آپ غزل کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر مختلف غزلوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آئے گا. بالکل. آپ میرے کتاب جو میری آئی ہے مصرع تحسین, اس کا جو ٹائٹل دیکھیں گے تو اس کے سب سے اوپر علی لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے کر کے بھی علی لکھا ہوا ہے اور مختلف مصرے لکھے ہوئے ہیں. تو علی لکھنے کا مقصد کیا ہے اس میں؟ یعنی آپ کی شاعری میں پہلے سے ہی ہاں یہ چیز ہے, یہ محبت چلتی آ رہی ہے. تو میں بطور شاعر فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت علی کے قدموں میں بیٹھتا ہوں, ان سے بڑا فیض لیتے ہیں ہم. تو حضرت علی کو سب سے اوپر میں نے نام لکھا ان کا کہ فیض وہاں سے آ رہا ہے, شعری فیض وہاں سے آ رہا ہے. اب وہاں سے نیچے بھی, اب وہ دائرہ بنا دیا, اوپر بھی اور نیچے بھی. اب یہ منقبت کا ہے ایک عنصر, منقبت کا ٹائٹل میں بھی منقبت کا عنصر دے دیا, یعنی آپ کی غزل میں بھی ایک منقبت کا عنصر دے دیا. اب یہ کوئی فطری عمل تھا نا, مطلب کوئی فطرت میں مزاج کے اندر ایسا آ گیا. حضرت علی پہ شعر کہے, اسی طرح محبت پہ شعر چل رہے ہیں, لیکن ہر غزل میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا شعر ہوتا تھا جس کا تعلق ہمارے نسبت سے ہے.
صحیح وہ صحابہ سے ہو، جی وہ اہل بیت اکرام سے ہو، وہ امہات المومنین سے ہو، صحیح وہ اپنے مذہب و مسلک سے ہو، وہ کسی سے ہو، کہیں نہ کہیں وہ دیکھے، وہ ایک شعر نہیں ہے میں ابو بکر و علی والا ہوں یونس تحسین. اب یہ ٹرینڈ سے ہٹ کے ہے نا، کیونکہ حضرت علی کا نام غزل میں ٹرینڈنگ ہے، حضرت عمر یا حضرت بکر کا نام غزل میں ایک آف ٹرینڈ نہیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ بڑی گفتگو ہونے والی ہے، جی یہ ہم پھر کسی سیشن میں رکھیں گے. یہ الگ سے ایک سوال ہے. ہاں یہ ایک الگ سے سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے، ٹھیک ہے ایسا کیوں ہے، یہ ایک الگ سے کویشچن ہے. اس پہ ہماری وہی ہاں بات بنیادی چل رہی یہی تھی بات کہ ہے. منقبت کہاں سے آپ کی منقبت جو ہے وہ پہلے سے چلی آ رہی وہ پہلے سے چلی آ رہی تھی. میں نے بتایا حضرت علی پہ میں زیادہ شعر کہتا رہا ہوں. صحیح تو ایک دن ایم ہی میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں اور یہ بات کا ذکر کیا کہ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں حضرت علی کا ڈفرینٹ جگہ پہ ذکر کرتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی ان کے لیے کوئی منقبت، ایک پراپر منقبت نہیں ہے. اشعار میں ذکر ہے، اشعار میں ذکر ہے، پراپر ان کے لیے منقبت نہیں ہے. تو یہ راز کی بات ہی ہے ویسے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی یا اللہ مجھے ایک منقبت عطا کریں حضرت علی کے لیے. تو پھر وہ منقبت ہوئی، دم مست مریدان علی ہے، وارفتہ ہیں پروردہ احسان علی ہے. وہ سنائیں گے انشاءاللہ، وہ آپ نے سنی ہوئی بہت زیادہ چل رہی ہے وہ، لیکن وہ ابھی سناتا بھی ہوں. تو وہ منقبت، پہلی منقبت حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ میں نے منقبت کہی. تو بڑی خوشی ہوئی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک منقبت میرے حصے میں آ گئی. نعت تو بندہ کہہ ہی لیتا ہے، مطلب کب کی بات ہے؟ اب یہ یوں سمجھ لیں 2019 یا 20 کی بات ہے. اچھا یعنی 14 سے آپ کی باقاعدہ غزل شروع ہاں کہ 5 سال بعد 5 سال بعد کہیں نہ کیوں. منقبت بڑا مشکل کام ہے بھائی، یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے. اچھا 2019 میں کہیں جا کے وہ پھر مختلف سٹیجز پہ میں نے پڑھی، اچھا مختلف دوستوں نے مختلف سٹیجز پہ پڑھی، بڑی اس کو پذیرائی ملی. صحیح. اور یہاں سے آپ کا منقبت کا وہ نہیں منقبت نہیں ہے، یہ تو میں نے منقبت پہلی جو کہی ہے اس کا ذکر کیا ہے میں نے. جو منقبت کا سفر شروع ہوا ہے وہ 2015 میں ہم حسن عبدال میں اکٹھے ہوئے ہیں وہاں نا. اچھا تو ایک مشاعرہ تھا دلاور علی آذر کے اعزاز میں، اچھا تو میں بھی وہاں گیا تو مجھے بھی دعوت ملی. تو وہاں نادر صدیقی سے ہماری ملاقات ہوئی، نادر بھائی سے ملاقات ہوئی. تو نادر نے مجھے کہا یار تم نہ منقبت کہا کرو. اچھا میں نے کہا یار تو غزل کیا کر. ایسے میں انہوں نے اپنے اپنے میدان ہاں دعوت دی ہے. میں نے کہا یار تم غزل کا، میں نے غزل کسی اور مد میں کہا. اچھا یہ اس لیے کہ غزل کہنا منقبت سے پہلے غزل کہنا بہت اہم ہے. اچھا جو میں نے کہا محبت کے سٹیجز ہیں، آپ ان سٹیجز سے گزر کے پھر کہیں لیول پہ پہنچے. آپ ایک عروج کی طرف جا رہے ہیں نا، پہلے آپ شعر سیکھ رہے ہیں، پھر شعر کہنا تو شروع کریں، پھر منقبت پہ آئیے گا نا، پھر نعت پہ آئیے گا نا. ہم کیا کرتے ہیں، ابھی شعر کہنا سیکھا نہیں، ڈائریکٹ نعت پہ. اچھا ایسے نہیں ہوتا. آپ جب کہیں کسی کو تحفہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے نا بہترین لے کے جائیں، جی کہ یار جو راستے میں مل گیا اٹھایا اور لے گئے. ایسے نہیں ہوتا. آپ نے گفٹ کرنا ہے تو آپ بہترین گفٹ کا چناؤ کرتے ہیں. تو اب آپ شعر کی پرواز آپ کی اس لیول تک پہلے آپ شعر سیکھیں، غزل کہیں، غزل کہنے کے بعد اس کو لیول اپ کرتے جائیں. غزل کی مشق کرتے 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 جب آپ ایک ایسے لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ نے اب پیش کرنی ہے کوئی چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لفظ کے طور پہ، شعروں کی شکل میں، تو یار اس کا معیار بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا. تو اس معیار پہ جب آپ لیں گے تو اللہ اس کو قبولیت کا درجہ، پھر اس کو آٹومیٹک قبولیت مل جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ منقبت میں نے اس مد میں نادر کو کہا، میں کہا تم پہلے غزل کو. تو انہوں نے پھر غزلیں کہی ہیں آپ کے شاید وہ میں نے جب ہاں میں صرف اذان دیتا ہوں جب شعر کہا اہل زبان. اب یہ غزلیں ان کے سامنے آئی، لوگوں نے سنی، ہم نے مشاعروں میں سنی، بڑی پذیرائی ملی. انہوں نے غزل بھی کہی، منقبت بھی کہی، لیکن میں اس دورانیے میں صرف غزل کہتا رہا. پھر ان کی دعوت آتی ہے 2020-21 میں کہ یار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ثانی اثنین کے اس پہ مشاعرہ ہے ہری پور میں. عبد الباسط قمر بھائی کا فون آتا ہے مجھے، یونس بھائی آپ کہہ سکتے ہیں منقبت، آپ اس مشاعرے میں ہمارا حصہ بنے، ایک منقبت کہہ لیں چاہے لیکن آئیں. نادر کا فون آیا، میں نے کہا اچھا چلو جیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ ہوئے میں لکھ کے لے آؤں گا. تو وہ میں نے پہلا مشاعرہ وہ پڑھا تو انہوں نے اچھی پذیرائی کی. پھر انہوں نے دوسرا مشاعرہ کروایا اگلے سال، پھر گیا. پھر تیسرا مشاعرہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پنڈی میں توصیف و ثنا فارم کے دوران.
وہاں بھی ثانی اسنین کا ٹاپک تھا. اچھا. تو وہاں میں نے شعر سنائے تو مختلف بڑی شخصیات وہاں موجود تھی. بڑی شخصیت نہیں ویسے سماجی طور پہ بڑے اچھے تھے. تو میں ان کے نام نہیں جانتا تھا. اچھا. کیونکہ میں تو ایک مطلب فیلڈ ہو رہا ہے نا. میں وہاں آیا تو مجھے وہاں بڑے لمبے لمبے قد کے لوگ بھی نظر آئے, گنے چھننے والے بھی. میں ڈر گیا, میں کہا یار میں مشاعرہ پڑھنے آیا ہوں میں یہاں. لیکن وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یار یہ باڈی گارڈ ہیں اور فلاں شخصیت یہاں موجود ہے. اس گیدرنگ میں آپ کا پہلا, ہاں مطلب ایسی گیدرنگ تھی کہ میں اتنے میچور لوگ تھے, بڑے سماجی شخصیات وہاں موجود تھی. تو میں حیران بھی ہوا. میں کہا یار آج تک ہم نے جتنے مشاعرے پڑھے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں یار وہ تھکے ٹوٹے لوگ شعر سنتے ہیں. لیکن یہاں تو عالم ہی اور ہے. مطلب پڑھے لکھے لوگ, سلجھی شخصیات, علماء حضرات ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم شعر سنا رہے ہیں. نروس ہوئے؟ ہاں سچی بات, نروس ہوا. لیکن میری ایک عادت ہے, جب میں سپیکر پہ آ جاتا ہوں تو میرے آگے کچھ نہیں ہوتا. اچھا. پھر میں بس اپنی کیفیات میں شعر سنا رہا ہوتا ہوں. ہاں بس نہیں, وہ کیفیت بھی اپنی میں پڑھ رہا ہوتا ہوں. پھر مجھے کوئی نہیں ہوتا کوئی داد دے رہا ہے نہیں دے رہا, کون سن رہا ہے کیسے سن رہا ہے. بس مجھے ایک چیز کی ہوتی ہے, ہل جل نہ ہو رہی ہو کہیں, ہاں ڈسٹربنس نہ کہیں ہو رہا. بس میں شعر سنا رہا ہوں اور لوگ سنتے جائیں اور اس کے ساتھ سفر کرتے جائیں. تو اس دن بھی ایسا ہی ہوا. میں نے شعر سنائے, لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے سنا, بڑی داد ملی. تو اس سے میرا حوصلہ بڑھا. اگلی دفعہ پھر توصیف حسن والوں نے بلایا. پھر ایک ٹیکسلا میں مشاعرہ ہوا. اس ٹیکسلا کے مشاعرے میں کچھ اشعار جو ہیں نا وہ ایسے آئے کہ لوگوں نے اس کی جو ہے نا وہ ٹک ٹاک بنائی اور پذیرائی ملی. کچھ دوست اس سے ناراض بھی ہوئے اور سٹیج بھی چھوڑ کے چلے گئے. لیکن اس دن میں نے ان کے سٹیج چھوڑنے کی وجہ سے میں نے کہا اب میں منقبت کہوں گا. اچھا, کچھ لوگوں کا جانا, اگر یہ بات ہے تو پھر میں منقبت کہوں گا. اچھا, اگر یہ بات ہے ان کا جانا بس یوں سمجھیں کہ وہ ایک اچھا نہیں کہیں گے, ہم تو الحمدللہ آپ کی منقبت نگاری کے لیے وہ یوں سمجھیں کہ جیسے کسی کو یہ تو چلتی ہے تجھے اور بھی اونچا اڑانے کا, اور نہیں یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو وہ اونچا اڑانے کے لیے شاید کوئی قدم تھا. تو جب وہ میرے اندر کوئی تھوڑی سی وہ غصے کا آیا نا, عنصر آیا کہ اچھا یہ بات ہے تو میں منقبت کہوں گا. تو میں نے گھر آ کے نا باقاعدہ 8-10 مناقب کہنے شروع کر دیے اگلے پروگرام کے لیے. میں کہا اگلے پروگرام میں پھر میں جب اگلے پروگرام میں گیا نا تو پھر وہ جو مناقب ہیں وہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہا ہے, اور دوسری وہ ہم جانتے ہیں اسی طرح, اور وہ میں نے لکھ کے وہاں لے کے گیا. تو اس سے وہ غصے میں اور اس کے وہ جو مکسچر ہوا نا اس سے جو پذیرائی ملی نا, وہ پھر انہوں نے توصیف حسن والوں کا پروگرام تھا, عدنان گیلانی بھائی اللہ ان کو رحمت کرے, بہت شاندار شخصیت ہیں اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ اس طرف رہنمائی کی ہے. ان کی پوری ٹیم, عثمان لوگ ہیں, وہ ہیں, باقی جتنے بھی لوگ, توصیف حسن کا پورا جو فورم ہے نا وہ اس پہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور مجھے بڑا پسند ہے. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ مسلکی بنیادوں پہ کام نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلک کا بندہ ہو وہ اسٹیج پہ آ کے پڑھے, یہ سب سے پازیٹیو چیز ہے. اور مسلکی بنیاد پہ وہ کوئی اس میں سیگریگیشن نہیں کر رہے. تو انہوں نے اگلے دن وہ کلپ بنے اور لوگوں تک پہنچے, تو وہاں سے جو ہے نا یوں سمجھ لیں بنیاد بن گیا. ہاں, وہ جو ٹیکسلا کا مشاعرہ تھا وہ جیسے دھکا ہوتا ہے نا, وہ ٹیکسلا کا مشاعرہ ایک دھکے کے طور پہ پش اپ ہوا. اور اگلے مشاعرے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے اتنی عزت دے دی کہ اب وہ میری ذمہ داری میں شامل ہو گیا ہے. یوں سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے نا ادھر سے ایسے اٹھا کے وہ مجھے اس لائن میں رکھ دیا کہ تیرا یہ کام ہے, اب تو نے یہی کرنا ہے. منقبت آپ کہنے لگ پڑے, تو منقبت کہنے کے بعد ایک معاشرتی حقیقت ہے جسے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے کہ منقبت کہنے کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, اور اس کے کچھ آفٹر شاکس آپ کو یقیناً آئے ہوں گے. پروفیشنل لائف میں یا ذاتی زندگی میں بالخصوص شہری حلقوں کی طرف سے کیا منفی رد عمل آپ کو دیکھنا پڑا؟ بلال بھائی, یہ بڑا اہم کویشچن ہے اور سخت بھی ہے, اور زندگی میں یقیناً یہ میری لائف میں تو بڑا اہم, اس وقت موجودہ حالات میں بڑا اہم یہ سوال ہے. اس میں ایک وضاحت پہلے کرتا چلوں. ابھی میں نے ایک ذکر کیا کہ میں نے ٹیکسلا میں جب ایک مشاعرہ پڑھا تو کچھ دوست چلے گئے. الحمدللہ وہ واپس بھی آ گئے. اچھا, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, کوئی 1-2 شخصیات رہتی ہیں, انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے, وقت کے ساتھ انشاءاللہ.
یہ ایک مضبوط جو ہمارا ایک گروپ ہے جو اس ٹاپک پہ شعر کہنا شروع ہو گیا ہے، صحابہ کی سنت کو پورا کر رہا ہے، ایک ماحول اب بن ہاں وہ ماحول انشاءاللہ بنے گا۔ اچھا بات یہ ہے کہ شعری حلقوں میں مخالفت تو ایسا نہیں ہے، اچھا لیکن مخالفت ہونے کے لیے کوئی ایسی دلیل ہونی چاہیے، کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جس سے شعری حلقوں میں اس کی مخالفت ہو۔ اچھا ہاں البتہ ایک اہم سب سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلکی بنیادوں پہ مجھے سیگریگیٹ کر دیا گیا، اچھا حالانکہ آپ جانتے ہیں میں کسی مخصوص مسلک کا بندہ نہیں ہوں۔ ایسے اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو پچھلا رمضان المبارک گزرا ہے جی 2022-23 والا، جی وہاں تک مجھے کچھ لوگ مسلکی اعتبار سے فقہ جعفریہ سمجھتے رہے ہیں۔ اچھا کیوں؟ کیونکہ میں حضرت علی پہ شعر کہہ رہا ہوں، اچھا تو حضرت علی پہ شعر کہنے سے یہ فقہ جعفریہ کا ہے۔ میرے گھر شکایتیں بھی آئیں، اچھا میں نے جشن علی بھی پڑھے، اچھا سارا کچھ کیا ہے۔ اب بھی کوئی مجھے بلائے تو بسم اللہ میں جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی ہم نے اپنے پاک ہستیوں کا ذکر کرنا ہے، صحیح اپنے طریقے سے کرنا ہے نا، جی آسن طریقے سے کریں یا کبھی طریقے سے کریں، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ہمارا عمل ہے نا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آسن طریقے سے قرآن و سنت کے دائروں میں رہتے ہوئے اس شاعری کو، ہمیں کوئی بھی سٹیج بلائے گا ہم وہاں جائیں گے منقبت کے لیے منقبت کے لیے۔ اب ذمہ اللہ نے لگا دیا ہے، تو منقبت کے لیے اگر ہمیں کوئی سٹیج بلاتا ہے تو وہ، یہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے بتا رہا ہوں کہ وہ اہل سنت میں سے کوئی بھی ہمیں بلاتا ہے تو ہم جائیں گے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ وہابی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی بھی ہے، ہم جائیں گے کوئی انشاءاللہ۔ مسئلے کی تفریق نہیں، کوئی مسئلے کی تفریق نہیں ہے۔ اور ابھی تک میرا خیال ہے کہ جتنے منقبت کے ایک سلسلہ چل رہا ہے پاکستان میں، ابھی تک کہیں اس میں مسلکی عنصر نمایاں نہیں کہیں بھی نہیں، میں نے بریلوی حضرات کے بھی پڑھے ہیں، میں نے بتایا، میں نے فقہ جعفریہ والوں کے بھی جو ان سے ہیں وہ مشاعرے پڑھے ہیں، بلکہ میں نے بتایا یوم علی کے حوالے سے میں خود جا کے وہاں شعر پڑھے، لیکن اپنے نظریہ دیکھیں، اصل چیز ہے تو یہ کہ آپ جو شعر کہہ رہے ہیں وہ کس نظریے سے کہہ رہے ہیں۔ میرا ایک نظریہ ہے نا، اگر انہیں پسند ہے بسم اللہ، اگر نہیں پسند تو وہ مجھے بلائیں گے نہیں، نہیں بلائیں گے۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب وہ سیگریگیٹ میں نے نہیں کیا، وہ انہوں نے کیا، جن کو پسند ناپسند ان کی اپنی ہے، انہوں نے ایک پورٹریٹ کر لیا تھا وہاں کہ یہ، اب وہ پورٹریٹ کر لیا۔ اب جب میں نے وہی اشعار حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کہے، حضرت عمر فاروق کے لیے کہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، امی عائشہ کے لیے کہے، تو مجھے سیگریگیٹ دوسری طرف کر دیا گیا۔ اچھا اب دوسرا طبقہ ناراض ہو گیا۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم کون ہیں یار، ہماری اوقات کیا ہے ان کے آگے؟ اگر ہم کسی سے نسبت کر کے ان پہ شعر کہہ رہے ہیں، ان کے مناقب کہہ رہے ہیں، تو یہ پازیٹیو چیز ہے نا۔ پازیٹیو چیز ہے۔ لہٰذا جو مخالفت کا عنصر ہے وہ شعری حوالے سے تو نہیں آگے۔ اچھا کچھ شعراء، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ ملحدین ہیں، اچھا تو ان کو تو کسی نے نہیں نکالا سٹیجز سے۔ بالکل شراب پینے والے ہیں، کسی نے نہیں نکالا۔ قابل قبول۔ ہم جنس پرست ہے، کسی نے نہیں نکالا۔ اچھا سب کے سامنے شراب پینے والے ہیں، سٹیجز پہ شراب پینے والے ہیں، ویڈیوز آپ کے پاس ہیں، ایسے ہی۔ کسی نے نہیں نکالا۔ کسی کو اعتراض ایک بندہ یونس تحسین اٹھتا ہے یا کوئی اور دو چار اٹھتے ہیں اور وہ منقبت کہہ دیتے ہیں، تو آپ انہیں کہتے ہیں یہ مذہبی ہے، اس کو سائڈ پہ کر دو۔ اچھا ایک بندہ لادین ہے اور خدا مخالف شعر کہہ رہا ہے، بالکل اللہ کا انکار کر رہا ہے، وہ قبول ہے۔ لیکن اگر ایک دوسرا بندہ اللہ کے محبت میں شعر کہہ رہا ہے تو وہ قبول نہیں ہے۔ یہ دوہرا معیار ہے۔ ایک بندے نے کسی صحابی کے خلاف شعر کہا تو وہ قبول ہے، اچھا ایک بندے نے ان کی محبت میں شعر کیا تو وہ قبول نہیں ہے۔ مجھے پچھلے دنوں مجھے مختلف مشاعروں سے میرا نام آیا اور ساتھ ہی نکال دیا گیا۔ اچھا کیوں نکال دیا گیا؟ وہ یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے۔ اچھا یعنی تو مسلک کل تک میں بنیادوں پر- تمہارے ساتھ بیٹھ کے جب چائے پی رہا تھا، روٹیاں کھا رہا تھا، تو میں تمہارے مسلک کا تھا۔ صحیح اب میں تمہارے مسلک کا نہیں رہا، ہوں، مطلب مجھے مسلک سے نکال دیا گیا، اب انہوں نے اپنے گروہ سے نکال دیا ہے صحیح۔ کہ یہ تو ہمارے مسلک کا یعنی نہیں یہ منقبت کی آپ کو بھی پے بیک کرنا پڑا ہے۔ ہے۔ بھائی یہ 3 مشاعرے ابھی میرے ہاتھ سے گئے ہیں، اچھا بڑے سٹیجز پہ غزل کے، کیا میں غزل نہیں کہتا؟ کہتے ہیں کہہ رہا ہوں، میرے الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا ظرف دیا ہے کہ میں غزل بھی کہہ لیتا ہوں، میں گائکی کی محافل میں بھی چلا جاتا ہوں، میں نے کئی غزلیں گائی بھی گئی ہیں، سارا کچھ ہے میرے پاس۔ اچھا اللہ نے اگر شعر کی وہ نعمت دی ہے تو میں اس کا اظہار کرتا رہا ہوں، ہر جگہ پر کرتا رہا ہوں۔ تمام حلقوں کی طرف سے بھائی یا چند؟ نہیں، چند مخصوص طبقے ہیں اچھا جو ایکسٹریم لیول پہ جا کے سوچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب یہ ہمارے عقائد کو مجروح کیا گیا ہے، ہم اس عقیدے کے نہیں ہیں، لہذا یہ بندہ ہمارے سامنے نہیں آئے۔ تو یہ ہم تو کبھی نہیں کہا کسی کو، مطلب ایک سٹیج ہے غزل کا لگا ہوا ہے، اچھا
ہم جو نظریات رکھتے ہیں، ہمارے مخالف نظریے کا بندہ آ گیا ہے. ابھی میں نے نام لیا ہے، مجھے سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ میں نے کہا ہے زریون پسند ہے، علی زریون. ساتھ میں نے حضرت عباس تابش کہا ہے. اگر میں مسلکی بنیادوں پہ تقسیم کروں تو پھر میں کوئی اہل سنت میں سے کسی کا نام لیتا نا، تو عباس تابش کا نام لینے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی میں تو شعر کے حوالے سے دیکھوں گا نا. لیکن جب میری باری آئے گی تو پھر معیار بدل دیا جاتا ہے. دیکھیں اب تک سٹیج سجے ہوئے ہیں، سارے سٹیج سجے ہوئے ہیں. آپ جا کے کسی بھی سٹیج پہ دیکھ لیں، ہم نے کبھی نہیں کسی کو کہا کہ یار یہ ہمارے مسلک کے مخالف ہے. اچھا شعر کہہ رہے ہیں. اب ایک شاعر ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا، وہ ملحد ہے، خدا کے مخالف شعر کہتا ہے. جب اس پہ بات آتی ہے تو سارے پتہ کیا کہتے ہیں؟ لو جی ہم نے تو شعر دیکھنا ہے، ہم نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ وہ کس مسلک سے ہے. یعنی وہ معیار تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے مثال دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ نے امیہ بن ابی سلط کے شعر سنے کہ نہیں سنے؟ تو شعر کے اندر معیار مسلک نہیں ہوتا بھائی. لیکن جب باری آئی ہے میری، بھائی اگر میں شراب پیوں، میں ہم جنس پرستی کے موضوع کو چھیڑوں، میں لڑکی کے حسن پہ گفتگو کروں، میں گندے مندے شارے کام کروں، شراب پیوں، الٹے سیدھی حرکتیں کروں، سٹیجز پہ جا کے جناب نشے کی حالت میں بیٹھوں، وہ قابل قبول ہے سب کو. لیکن اگر میں کسی صحابی کی مدحت کرتا ہوں تو میرا مسلک کچھ اور ہو گیا، مجھے مشاعروں سے نکال دیا جاتا ہے. اس جرم کی پداش میں یار یہ جرم ہے. ابھی ریسنٹلی پرسوں مجھے فون آیا، دوست میرا کلپتا رہا میرے ساتھ، میں نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے کہا یار مجھے بینر آیا، میرا نام لکھا ہوا ہے، مجھے دعوت دی گئی، لیکن 2 دن بعد مجھے انکار کر دیا کہ آپ اس مشاعرے میں نہیں آ سکتے. بلا کے مجھے منع کر دیا گیا کہ آپ اس مشاعرے میں نہیں آ سکتے. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی جو منتظمین کی کمیٹی تھی وہ دوسرے مسلک کے تھے. انہوں نے کہا یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، لہٰذا جب ہم آپ کو بلا رہے ہیں، ہم نے کبھی مسلک کی بنیاد پہ آپ کو بلایا نہیں بلایا. لیکن مجھے بلانے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تفریق ہوئی ہے نا، یہ بڑی سخت تفریق ہونا شروع، یہ ہم نہیں کر رہے، یہ میری طرف سے نہیں ہے یا ہمارے کسی گروپ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کوئی دوسرا گروپ ہے وہ اس میں تفریق کر رہا ہے. میں نے کہا کہ میں اگر شراب پیتا ہوں، کوئی غلط نظریات کا مالک ہوں اور اس کی ترویج کروں، مزاحیہ شاعری کروں، گندی شاعری کروں، سطحی شاعری کروں، غلو کروں، تو لوگوں کو قبول ہوں. لیکن اگر میں منقبت کہتا ہوں تو لوگ مجھے قبول نہیں کر رہے. وہ لوگ مخصوص لوگ قبول نہیں کر رہے، وہ سٹیج قبول نہیں کر رہا. کیوں؟ کہ یہ تو جی اب یہ جو ان سے نا یہ دوسرے مسلک کا ہو گیا. جب تک میں غزل میں حضرت علی کا اکیلے کا ذکر کر رہا تھا تو میں قابل قبول تھا، مجھے داد بھی دی جاتی تھی، سارا کچھ کر دیا تھا. حضرت علی ہمارے سر کا تاج ہیں، مولا ہیں ہمارے، تو ہم تو کبھی بھی یار ایسا نہیں کریں گے کہ سیگریگیشن کریں اس کا. اگلا سوال یونس بھائی میرا آپ سے یہ ہے منقبت کے حوالے سے کہ منقبت میں مذمتی شعر کی کیا اہمیت ہے، یا مذمتی شعر کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں مذمت کس نظریے سے کریں گے ہم، پہلی تو یہ کویشچن ہے نا. ہم کچھ نظریات رکھتے ہیں، کچھ نظریات ہمارے معاشرے میں دوسرے بھی پائے جاتے ہیں، ہر شخص کے نظریات. جو مخالف نظریے کے لوگ ہیں وہ اپنے نظریات بھی پیش کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اور مذمت ہماری نہیں کرتے، مقدس ہستیوں کی. کس کی کر رہے ہیں؟ مقدس ہستیوں کی، جو ہمارے مقدسات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ڈائریکٹ نشانہ مار رہے ہیں وہاں. ایون کہ بچہ مطلب کوئی سیگریگیشن ہی نہیں ہے کہ یار کہیں رک جائیں، رکتے ہی نہیں ہیں. اب دیکھیں میں نے شروع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجو کی جاتی تھی. قریش والے کیا کرتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر غلط جملے کستے تھے. تو حضرت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر کو چنا اور انہیں کھڑا کیا اور انہیں ممبر دیا، اسپیشل ممبر لگایا، اور انہیں کہا کہ ان کی ہجو کا جواب تم نے دینا ہے. اب تم ان کی ہجو کرو، یعنی کہ ان کی مذمت کرو. اور پھر صرف یہیں تک نہیں رکے، نعت کہنے کے لیے، شاعری کرنے کے لیے آپ نے اجازت دی، ان کی سلیکشن کی. لیکن یہاں دیکھیں مذمت کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ انہیں فرمایا کہ آپ ان کی ہجو کہیں، ان کی مذمت کریں، اور ساتھ کیا کہا؟ اور اللہ سے دعا کی
کہ روح القدس کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما. سبحان اللہ. اب دیکھیں دعا بھی دی مذمت کرنے کے لیے. صرف دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے, نعت کے لیے نہیں آپ نے دعا دی, نعت تو کہیں جا رہی تھی. بالکل دعا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب کہا, حکم دیا کہ حجب کرو ان کی اور ان کی مذمت کرو, ان کی نظریات کی, اور ساتھ دعا دے دی. جو احباب منقبت کہہ رہے ہیں اور اس میں ہر اس نظریے کی جو اسلام مخالف ہے یا ہر وہ نظریہ جو ہمارے دینی تعلیمات کے خلاف ہے, اس کی جو بندہ بھی مذمت کر رہا ہے, میرے لحاظ سے اس مذمت کرنے پہ اس کا فیض جو ہے وہ حضرت حسان سے آتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی مدد ہوتی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے. یعنی کہ ہر وہ شعر جو مذمت میں ہوگا کفر کی, شرک کی, مشرکین کی اور گستاخی, جتنی بھی گستاخی ہوتی ہے اس کی مذمت میں جو شعر کہا جائے گا, اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے سے موجود ہے. لہذا اگر کوئی بندہ, ساری دنیا بھی ناراض ہو جاتی ہے نا اس بات کے اوپر, تو میرا یہ ایمان ہے, میں کوئی متشدد بندہ نہیں ہوں, مطلب میں نے آپ کو بتایا تشدد نہیں ہے میرے اندر, میں ہر مسلک کے بندے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, لیکن نظریات اپنے اپنے. اگر میں کسی کی مذمت کر رہا ہوں, مذمتی شاعری کے اندر, میں اول تو میں مکمل طور پہ نہیں کرتا, کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی مذمت کا شعر نہ کہوں, لیکن صرف وہاں کہوں. دیکھیں اگر کوئی مذمت کر رہا ہے, کوئی گستاخی یا کوئی کسی کے خلاف بات کر رہا ہے, تو وہ کر رہا ہے صحابہ اکرام کے, میرے بارے میں تو نہیں کر رہا. اور اگر میں کسی کی مذمت کر رہا ہوں تو میں صحابہ میں سے یا کسی اور اہل بیت میں سے کسی کی مذمت نہیں کر رہا, میں اس غلط رویے کی مذمت کر رہا ہوں. بھائی وہ جو گستاخی کر رہا ہے, دیکھیں یہ تو اسی طرح ہے نا کہ ایک بندہ میری والدہ کو گالی نکال دیتا ہے, بات لمبی نہ ہو جائے, ایک بندہ میری والدہ کو گالی نکال دے, میرے میں اتنی بھی ہمت نہیں میں اسے کہوں یار تم غلط کر رہے ہو. اگر کوئی بندہ کسی کی والدہ کو گالی نکالتا ہے اور وہ اٹھ کے جا کے کسی کو یہ کہے کہ یار تم یہ کیا کر رہے ہو, میری والدہ کو گالی کیوں نکال رہے ہو, نہ نکالو نا, اور وہ کہے میں تو حق پہ ہوں اور تم متشدد ہو, کہ تم اپنی ماں کے لیے آ گئی یہاں, کہ میں تو حق پہ بات کر رہا ہوں, تمہاری والدہ نے یہ حرکت کی ہے, یہ فلاں کروں کہ اس لیے میں نے ان کو گالی دی ہے, ٹھیک ہے نا, یا میرے والد نے یہ حرکت کی ہے تو اس لیے میں کہا اور میں حق پہ ہوں, اور وہ کھڑا ہو گئی کہ اور میں بیٹا ہو کے کہوں میں تو بھائی امن پسند آدمی ہوں, لہذا میں تو تمہاری مذمت بھی نہیں کروں گا. بھائی اپنی ماں کو, اپنی ماں باپ کو گالی پڑ رہی ہو تو اگلے کی زبان بندی تو کرتے چاہیے کہ بھائی یہ تم غلط کہہ رہے ہو, حضرت آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ میری ماں ہے, میرا باپ ہے, تم اس کو گالی کیوں دو, پھر تو میں ہوں بیٹا. لیکن اگر میں گالی سن کے اندر آرام سے بیٹھا رہوں, کچھ سننے والا دیکھنے والا کہے گا, وہ مجھے گالی دے کے کہے گا کہ تو تے ہے ہی ہو میں نا, جڑا اپنی ماں نو گالی سن کے کھڑا نہیں ہوا, تو تے مرد ہی نہیں. لہذا بات یہ ہے کہ مجھے اللہ نے اگر شعر کی طاقت دی ہے اور کوئی رویہ ہمارے مقدسات کے بارے میں کوئی غلط بول رہا ہے, تو ہم کسی بھی مقدس ہستی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ رہے, نہ ان کے تقدس والی ہستی کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں, نہ ہی اپنی مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں. ہم تو اس غلط رویے کی مذمت کریں گے کہ بھائی ایسے نہ کہو, یہ نہ کہو. بس دیکھیں آپ جو آپ کے مقدسات ہیں آپ ان کی منقبت کہیں, ہم اپنے مقدسات کی منقبت کہیں گے. آپ ہمیں بلائیں, ہم آئیں گے, بسم اللہ. ہم آپ کے جو آپ جنہیں مقدس کہتے ہیں ہم ان کے, ہمارے بھی مقدس ہیں الحمدللہ, ہم ان کی منقبت کہیں گے, آپ سنیں, ہم آپ کو بلا لیں گے, آپ ہمیں آ کے سنائیں, لیکن آپ ان کی مقدس ہستیوں کی مذمت نہیں کریں گے. آپ اپنے اگر نظریات اس طرح کے رکھتے بھی ہیں تو اس کو مطلب اس طرح نہیں کہ مطلب ڈائریکٹ ہمیں گالی گلوچ کی جائے اور ہم اس کی مذمت بھی نہ کر سکیں. یونس بھائی میرے اگلے سوال کا جواب بھی آپ کے اسی جواب میں مل گیا مجھے. بس اب آخری سوال کروں گا, اس کے بعد آپ کی کتاب کے حوالے سے کچھ گپ شپ کریں گے. سوال میرا منقبت سے ہی کسی حد تک ریلیٹڈ ہے کہ جب آپ منقبت کہنے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کا, تو اس میں جہاں صحابہ کرام کی زندگیوں کے اور بہت سے پہلو آتے ہیں, وہاں یقیناً ایک پہلو صحابہ کرام کے باہمی معاملات کا ہے. اس میں بعض لوگ فیصل بن جاتے ہیں کہ جی فلاں حق پر ہے, فلاں غلط ہے, فلاں کو باغی کہنا ضروری ہے. تو اس حوالے سے آپ, چونکہ آپ منقبت پڑھنے کے لیے مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کا, آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ بالکل, یہ بڑا اہم کویشچن ہے بلال بھائی, بڑا سیریس کویشچن ہے یہ. اس میں ایک تو بات یہ ہے, دیکھیں ایک مثال دوں گا پہلے. میری امی اور میرے ابو کی ہو جاتی لڑائی,
جی اور میں ہوں بیٹا، بیٹا، میں کیا کہوں گا؟ ظاہری بات ہے کہ وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. کیسی اچھی آپ نے بات کی ہے جی کہ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. اگر میں جج بن کے کہوں میری امی صحیح ہے ابو غلط ہیں وہ تو غلط. سننے والا مجھے تھپڑ مارے گا بالکل بالکل کہ میں نے باپ کی گستاخی کی. بالکل. اچھا بیٹا ہونے کی علامت یہ ہے کہ ماں باپ کی بات میں پہلے تو میں عمل دخل ٹانگ نہ اٹکاؤں. بالکل دوسری بات یہ ہے کہ میں دونوں کو کہوں گا کہ میرے واسطے بھائی دونوں حقتے ہیں. بالکل وہ ماں ہے، بالکل وہ باپ ہے، میرے لیے تو دونوں قابل عزت ہیں، بالکل دونوں حق پہ ہیں. بالکل. کیا یہ میں سیگریگیٹ کروں گا؟ نہیں جی ایک تو حق پہ ہونا چاہیے. نہیں بھائی دونوں حق پہ ہیں. یہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. صحیح. دونوں حق پہ ہیں بھائی، وہ میرے لیے قابل عزت ہے. میں کون ہوتا ہوں ان کے بارے میں بات کرنے والا؟ یہ تو ایک مثال ہے چھوٹی سی. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا، میں کون ہوتا ہوں ان کے بارے میں بولنے والا؟ ایک عام پرسیپشن دیکھ لیں عام حالات میں دنیا کے اندر. جو جج کا لیول ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے بالکل وہ کوئی چھوٹے عہدے کا ہوتا ہے، سطحی بندہ ہوتا ہے کہ بڑے لیول کا بندہ ہوتا ہے. جن لوگوں دو لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے ان سے بڑا. یعنی کہ اگر وزیر اعظم بھی ہے نا، اگر وزیر اعظم وزیر اعظم بھی ہے تو وہ کٹہرے میں کھڑا ہے تو جج کو اس سے بڑا ہونا پڑتا ہے. بالکل تو وہ ان کے وہ ان سے بڑا ہے. ہاں تو وہ ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ تم صحیح ہو تم غلط ہو. اب جب میں ججمنٹل ہو جاؤں گا کس کے بارے میں؟ جو میرے سے بڑی شخصیات ہیں، عہدے میں بھی، شان میں بھی، ہر چیز میں، امت کی سب سے بڑی شخصیت. مطلب سب سے بڑی شخصیات ہیں، اور میں جو نالی کے کیڑے کے مترادف بھی نہیں ہوں. اب میں کھڑا ہو کے جج کس پہ لگ گیا ہوں؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام. اب مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ انصاف ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا منصف نہیں بن سکتا بالکل تو میں صحابہ میں کیسے منصف بن جاؤں گا جبکہ میری اوقات ہی زیرو ہے. اب ذات کے، میں تو یہی کہوں گا کہ ہم ذات کے کمینے اور کتنی اعلیٰ شخصیات پہ گفتگو کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے مسائل کو چھیڑ رہے ہیں اور ان پہ جج لگ گئے ہیں. میں ایک تھوڑی سی اضافی بات کروں گا. اضافی یہ کہ دیکھیں جج بننے کے لیے اب بھی ہمارے ملک کی سطح کے اوپر جو سب سے بڑی کیٹیگری ہے وہ جج کی ہے. وزیر اعظم کو بھی وہاں کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. تو جج اس بندے کو بننا چاہیے جو ہم سے اوپر ہوگا. اب صحابہ کی ججمنٹ جون سی ہے وہ ایک بندہ کر سکتا ہے کائنات کے اندر، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا دوسری ججمنٹ جو اس کائنات سے باہر کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اب یا تو صحابہ کے اوپر جج ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا جج ہوں گے اللہ تعالیٰ. ان دو ذات کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ جج نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بندہ ان شخصیات کے اوپر اپنے آپ کو جج بنانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے نا تو وہ یہ سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو کسی اور ہی زوم میں بیٹھا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو انسان نہیں کچھ اور ہی سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے معاملات میرے ساتھ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا صحابہ پہ گفتگو اس طرح کی کرنے سے. دیکھیں صحابہ کرام جنگ احد میں لڑائی ہو رہی ہے، پیر اکھڑ گئے، چلے گئے، پھر واپس آ گئے، حالات چینج ہو گئے، مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا. وہ سابقون الاولون ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے لیے معاف جو ہو گیا، کیونکہ وہ ابھی تو ٹریننگ چل رہی تھی ان کی. اس ٹریننگ میں دوسری بلکہ ٹریننگ کے بعد ایمان لانے کے بعد پہلی باقاعدہ جنگ ہے اور دشمن بھی طاقتور ہے اور ان کے اگر پاؤں اکھڑ گئے چلے گئے پھر آگے تو اللہ نے ان کو سکھایا کہ ایسے نہیں کرنا. اور اللہ نے فرمایا ان کے لیے آپ معافی ہے. اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے فرما دیا معافی ہے. 1400 سال بعد ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، کھڑا ہوتا ہے اور سب سے پہلے کھڑا ہو کے کہتا ہے او جی بھاگ گئے سن، بھاگ گئے تھے. او بھائی بھاگ گئے تھے، چلو واپس بھی آئے کہ نہیں آئے؟ اللہ نے کوئی حکم جاری کیا ان کے بارے میں کہ نہیں؟ جب اللہ فرما رہا ہے قرآن میں تمہارے سارے جھگڑوں کا حل موجود ہے تو اگر تم ایک اعتراض اٹھاتے ہو کسی کے اوپر تو اس کا جواب قرآن دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اب جب قرآن نے مہر لگا دی اور جج اللہ ہے، جج اس کے اوپر کون ہے؟ اللہ ہے. اب میں دوبارہ سے جج بننا شروع کر دوں اس کا مطلب میں اللہ تو نعوذ باللہ، تو جج تو اللہ ہے نا بھائی، ان ہستیوں کا جج ہے اللہ. ایک اور مثال دیتا ہوں. میری وائف اگر کوئی ایسی مجھ سے مطالبہ کرتی ہے کہ میری اس سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو
قرآن نے حکم دیا کہ اپنے دو بڑے ہیں جی فہم والے ہیں ان کو اس میں شامل کرو، جی وہ فیصلہ کر دیں تمہارے میں۔ ایک عام چھوٹی سی بات ہے، صحابہ اکرام اتنے گئے گزرے ہو گئے نعوذ باللہ ہماری نظر میں کہ ہر بندہ ہی جج لگا پھر رہا ہے ان کے اوپر کہ وہ صحیح تھے وہ غلط تھے، وہ صحیح تھے وہ غلط تھے، وہ حق پہ تھے وہ ناحق پہ تھے۔ اپنے والدین کی ہماری لڑائی ہو رہی ہے اور ہم کسی کو ناحق نہیں کہہ سکتے، دونوں کو حق پہ کہنے کے حق ہے۔ صحابہ کرام کو صحابہ اکرام جن کو ہم نے دیکھا نہیں، جن کے بارے میں پڑھا نہیں، جن کی تاریخ نہیں پڑھی، جن کے مزاج نہیں پڑھے، جن کی قربانیاں نہیں پڑھی، حتیٰ کہ کچھ بھی نہیں پڑھا ان کے بارے میں، حتیٰ کہ قرآن ان کے بارے میں کیا پہ کہہ رہا ہے یہ بھی نہیں پڑھا ہم نے، لیکن ہم ان پہ ججمنٹ کٹہرے میں خود کھڑا کیا ہوا ہے، ہم ان پہ جج بنے ہوئے ہیں جناب، وہاں بیٹھ کے ہم حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہ ہم میچورٹی کے لیول پہ جا کے اس بات کو پرکھیں، اب بھی ہم میچورٹی تو بڑی دور ہے، ابھی ہم نے اپنے لیے سوٹ پسند نہیں کرنا آتا اور ہم یہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں صحابہ کرام میں یہ صحیح نہیں تھے اور یہ صحیح تھے۔ با خدا کسی ریڈی والے سے بھی جا کے پوچھ لیں کہڑے صحابی کسی کو ٹاپک پہ چھیڑ لینا، وہ کہے گا اور نہیں جی وہ تو حق تھے سر، اللہ کے بندے تو نے کسی نے بخاری کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی اور وہ بخاری اور جی فلانی دی تو سن کے بخاری دا حوالہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ بخاری سن کے اس نے کسی کا حوالہ دے دیا، پتہ اسے کسی چیز کا نہیں، لیکن وہ جج بنا ہوا ہے، جج بنا ہوا ہے۔ ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا، وہ جی سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو ڈانٹا ہے، تو میں کہا ڈانٹ کون سکتا ہے ڈانٹ، پہلا تو یاد سنا۔ اب میں نکتہ ہے نا جی، حضرت اللہ کے رسول کی جو مزاج ہے نا طبیعت ہے وہ ڈانٹ والی نہیں ہے۔ ہاں کیسی دیکھیں اللہ نے اس میں بتایا ہے، وہ کہا لو جی دیکھو جی امہات المومنین کو ڈانٹا ہے، انہوں نے کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں گے، میں کہا دیتی تو نہیں نا، ڈانٹا کس لیے ہے؟ اللہ ڈانٹ سکتا ہے نا، تم تو نہیں نہ ڈانٹ سکتے، اللہ نے یہ بتایا ہے تمہیں کہ یہاں تم نہیں زبانیں کھول سکتے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی کو اس میں ایکسپوز کیا ہے، بتایا ہے کہ وہ اتنے رحم دل ہیں کہ اگر بیویوں نے بھی ان کا دل دکھایا ہے تو انہوں نے اپنی بیویوں کو بھی کچھ نہیں کہا۔ اب دیکھیں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ متغیر ہوتا ہے اپنی کسی بیوی کی وجہ سے تو باہر کسی کی مجال ہے کوئی بات کرے؟ کسی صحابی نے کہا ہو، کسی نے کہا ہو آگے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا؟ ساری زندگی وہ قرآن کی آیات وہی نہیں پڑھی رہی، صحابہ نے جب اکٹھے کیا تو کسی نے آگے کہا امہات المومنین میں کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کسی کی جرت ہی نہیں ہے بھائی، آج لیکن کسی کی جرت ہی نہیں تھی وہاں، تو ان کو بھی اگر کسی نے ڈانٹا تو اللہ نے بتایا کہ میرے محبوب کی جو طبیعت ہے نا وہ اتنی اچھی ہے، اتنی شفیق ہے، وہ اپنی بیویوں کو بھی کچھ نہیں کہے گا، لہذا اللہ نے قرآن بنا کر اتارا اور یہ ثابت کیا کہ یہ میرا گھرانہ ہے، یہ سارا جونس ہے نا، یہ رسالت کا گھرانہ، یہ میرے لوگ ہیں، ان سے بڑے تم میں سے کوئی نہیں ہے، ان کا منصف میں ہوں، ان پہ بات جب بھی ہوگی میں کروں گا، ان پہ جج جب بھی ہوگا میں لگوں گا۔ لہذا اللہ نے دونوں بیویوں کو جن کے بارے میں ذکر آتا ہے انہیں سخت الفاظ میں کہا کہ اگر تم میرے رسول کا دل دکھاؤ گی اور تم اس کو کرو گے تو یہ تمہیں میں اللہ اپنے رسول کو کہہ دوں گا کہ تم اس کو اتنا۔ اب دیکھو بھائی ان سے تو اللہ گفتگو کر رہا ہے۔ اچھا دیکھیں امہات المومنین نے اگر کوئی بات کہی اور حضور کا رنگ متغیر ہوا تو ان پہ قرآن اللہ نے اتارا، اللہ نے ان کو جج کیا اور اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایسے نہیں کرنا، اگر تم ایسے کرو گی تو میں حضور کو دعوت دے دوں گا، انہیں کہہ دوں گا، حکم دے دوں گا کہ ان کو چھوڑ دیں۔ اب ظاہری بات ہے، اب اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی توبہ نہ کرتے تو یقیناً حضور کو حکم تو مل چکا تھا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اب بھی ہمارے، میں نے وہی بتا کہ ابھی ہمیں تو اپنا نام نہیں سیدھا لکھنا آتا اور ہم بتا رہے ہوتے ہیں سورہ تحریم میں یہ لکھا ہے جی، سورہ تحریم ایسے کہہ رہی ہے۔ اچھا اگر یہ دیکھیں ایک اور بات ہے نا کہ صحابہ اکرام سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ نے اس کمی کوتاہی کو بطور مثال ہمارے لیے چھوڑنا تھا، وہ تو تربیت امت کی کرنی تھی، وہ تو سیمپل ہیں سارے کے سارے، بطور سیمپل تھے، تو اللہ نے ان کو ڈانٹا بھی اور اللہ نے ان کو معاف بھی کیا، کیوں؟ ان سے اوپر وہی ذات ہے، وہی ان پہ جج ہے، اسی نے ان کا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ان میں کوئی باہمی معاملات کے اندر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو بھائی اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، شریعت الیوم اکملت لکم دینکم اس دن ہو چکی ہے، اس کے بعد اگر دو صحابہ آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں تو اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، میری نظر میں اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق معاملے سے ہے، اور معاملات اوپر نیچے اتار چڑھاؤ زندگی کے اندر چلتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس معاملے کو
اس معاملے کو لے کر ساری شریعت کو اس کے اوپر لاگو کر دیا جائے گا تو وہ غلط بات ہے. ہم ان پہ جج نہیں بن سکتے, ان کا جج اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلے فرما دیے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ لشکر ہے, اللہ ان کو حزب اللہ کہہ چکا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو رضی اللہ کہہ چکا ہے. ہم کون ہیں بھائی, ہماری اپنی اوقات دادے دا نا سنو آندہ کو نہیں. حضرت ابو بکر حضرت عمر پہ بات کر رہے ہیں, اب ان کے مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں, حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی پہ بات کر رہے ہیں, امی عائشہ پہ بات کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا ہے. اب تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کے ہم جج بن جائیں گے بھائی. ابھی تو ہمیں, اب دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں, میٹرک کی کتابیں پڑھ کے ہمارے سٹار لے کے پاس ہوئے ہوتے ہیں. ہم میٹرک میں سٹار لے کے پاس ہوئے ہیں, اور تاریخی کتب پہ ہم جناب بحث کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, جن کا راویوں پر بحث ہو رہی ہے, اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لو جی وہ صحابی نے اس طرح کیا, وہ صحابی نے اس طرح کیا. بھائی ہماری مجال ہی نہیں ہے, ہماری اوقات ہی نہیں ہے. ہمارا کام ہے ان کی شان بیان کرنا. ہم جس بھی پہلو پہ ہیں, جس بھی لیول پہ جہاں بھی بیٹھے ہیں, ہمیں چاہیے ہم ان کی شان بیان کریں. ماں باپ ہمارے, دیکھیں نا ماں باپ ہیں, اگر ہمارا باپ سخت مزاج بھی ہے, ہمارا باپ اگر ہماری ماں کو مار بھی دیتا ہے, ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے, تو ہم کبھی اسے کچھ کہیں گے؟ وہ ان کا حق ہے بھائی, آپس کے معاملات ہیں, وہ ہمارے سے اوپر کے لیول کے, ہم وہاں اف بھی نہیں کر سکتے. تو صحابہ کے آگے ہم اف کریں گے؟ اور بھائی جن کی ایک جھلک ہمارے لیے ہماری جنت میں جانے کا باعث بن جائے گی, جن کے کسی ایک عمل پہ ہم اگر صرف ان کی پیروی شروع کر دیں, صرف کسی ایک عمل کی مطلب پیروی شروع کر دیں, تو ظاہری بات ہے صحابہ کی پیروی جون سی ہے وہ سیدھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہے. تو وہ دیکھیں نا, ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے سر کو ایسے نیچے کر کے گزرے, انہوں نے فرمایا درخت تو نہیں ہے. انہوں نے کہا جب حضور یہاں سے گزرے تھے تو یہاں درخت تھا, وہ سر نیچے کر کے گزرے تھے. جیسے شروع میں نے کہا کہ امیہ بن ابی سلط کے شعر ہم سنت کے مطابق کسی دن 100 شعر سنیں گے, پڑھیں گے بیٹھ کے ہم آپس میں 2 سباب, وہ سنت پوری ہو جائے گی. تو صحابہ کا بھی یہی عمل تھا. وہ کیا کرتے تھے, ہر کام, ایک صحابی بازار میں گئے, سب کو سلام کرتے ہوئے گزر گئے, سلام کرتے ہوئے آگے. وہ یہ کیا کام کیا, وہ ان کو سنت پوری کیا, حضور کا حکم ہے. وہ تو وہ اتنا, وہ تو دانت توڑ لیے جس نے حضور کو دیکھا بھی نہیں ہے, اگر وہ دانت توڑ لیتا ہے تو ہم تو اس کی قدر کرتے ہیں. وہ 1400 سال بعد آج بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس پہ جانے نثار کرنے کو تیار ہیں. تو یہ تو بڑا عقائد کے لحاظ سے, محبت کے اعتبار سے مسلمان کا جو بنیادی عنصر ہے وہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے سب سے جو ٹاپ پہ اس عشق میں بیٹھے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں, جو ایک نام حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے والی ایک زبان بھی برداشت, ایک انگلی بھی برداشت نہیں کرتے تھے. ہم کون ہیں بھائی ان پہ بحث کریں گے. شکریہ, بہت بہترین آپ نے میرے سوالات کے جوابات دیے. آخر میں پوڈ کاسٹ اینڈ کرنے سے پہلے آپ کی کتاب, سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے کتاب دی, اور اس کتاب کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پہلی کتاب جو ہے کہتے ہیں کہ پہلی اولاد کی طرح ہوتی ہے, اور جیسے پہلی اولاد کی دفعہ آدمی کی کیفیات ہوتی ہیں, ان کیفیات کے بارے میں بھی بتائیں, کتاب کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو یہ خیال آیا کہ میں یہ اپنے جو شاعری ہے اس پر ایک کتاب بھی. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے شاعر کے لیے, جیسے آپ نے کہا وہ اولاد کی طرح ہوتا ہے شعر جو ہوتا ہے. تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب مجھے بہت کم لوگ جانتے تھے اور میں غزل کہہ رہا تھا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ابھی الحمدللہ اتنی عزت دی ہے کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں, بڑے پیمانے پہ جانتے ہیں. تو یقیناً جب انسان کسی اس لیول پہ ہوتا ہے تو پہلا جو کویسچن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی کتاب ہے. تو ہمیں کتاب سے پرکھا جاتا ہے شاعر کو. تو یہ 2022 میں یہ کتاب میں لے کے آیا تھا, جنوری فروری کے اندر. تو اس کا نام میں نے مصرع تحسین, جو کہ میرے ایک دوست ہیں, میں نے ذکر کیا ہے, رضا اللہ سعدی, یہ اس نے سلیکٹ کر کے دیا تھا. تو غزلیں تو اور بھی بڑی تھی, اس میں سے میں نے یہ 99 غزلیں ہیں. اچھا 99 غزلیں. ہاں 99 غزلوں کی سلیکشن کی تھی. اللہ کے 99 نام کی. ہاں اسی نسبت سے 99 کی تسبیح جون سی ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں. 99 عددی لحاظ سے بھی بڑا اہم عنصر ہے. تو عدد ہے 99 جو اہم عدد ہے, 9 کا عنصر اس میں ایک شعر بھی ہے, تمام عالم آواز کا عدد 9 ہے. تو وہ عددی لحاظ سے بھی میں ان چیزوں کو بڑا دیکھتا رہتا ہوں. تو اس میں 99 غزلیں ہیں, اور یہ کوئٹہ سے الاف نے چھاپی تھی. اچھا ماشاءاللہ. اور یہ جو ہے یہ فیض, محمد فیض نے اس کا ٹائٹل بنایا تھا. بہت خوبصورت, بڑا اچھا اور پیارا ٹائٹل بنایا تھا. الاف سے میں نے پبلش کروائی تھی, اور اب تو 1 سال اس کا پورا ہو گیا ہے.
1.5 سال ہونے کو آیا ہے. ٹائٹل جو ہے وہ رنگ، اس میں جو رنگ ہیں اور اس میں جو خطاط، ہاں یہ سارا یہ فارسی ادب میں نے بتایا نا شروع میں کہ فارسی سے میں کافی زیادہ ریلیٹ ہو گیا. مجھے آتی نہیں ہے لیکن پڑھتا ہوں تو اس سے یہ جو ان سا تاثر جو ہے نا، دیکھے اوپر یہ حضرت انسان لکھا ہوا ہے، حضرت علی لکھا ہوا ہے، نعرہ مستانہ، ہو، انا العشق، انا الحسن، دم مست. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ مطلب جو بنیادی اس میں آپ کی ہاں شاعری میں نظر آتی مضامین، اسلوب جسے کہتے ہیں، تو وہ اس کے اندر ہے. آپ کو اس میں ہر طرح کی شعر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پڑھیں گے اسے تو اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس میں آپ کو ہر طرح کے شعر ملیں گے. یہ نہیں ہوگا آپ کو کہ آپ صرف عشق مجازی پڑھ رہے ہیں، آپ کو منقبت کا ذائقہ نہیں آ رہا، آپ کو عشق حقیقی کا یا تصوف کا ذائقہ نہیں آ رہا. آپ کو ہر مضمون ملے گا، معاشرے کے مسائل بھی ملیں گے. کوشش جو میں نے مشاہدات کیے اور اس کو اپنے شعروں میں ڈھال سکا وہ اس میں نے شعری لحاظ سے اس میں قلم بند کر دی ہیں انشاءاللہ. اب تک اس کا رسپانس جو سب سے اہم رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کتاب کا قاری نہیں رہا، ایسے ہی ہے، ایسے ہی کتاب کو خریدنے والے نہیں رہے. ایسے ہی ہے. یہ کسی پبلشر نے نہیں سیل آؤٹ کی. اچھا یہ ساری کتابیں میں نے منگوا لی تھی تاکہ میں دیکھوں کتنے لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں. صحیح صحیح. آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرے سے اس وقت تک 1 سال کے اندر میرا خیال ہے لوگ 200-300 کتابیں بیچ لیں تو بڑی بات ہوتی ہے کسی ایک شاعر کی. تو میری یہ 1000 کے قریب کتاب جو ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے سیل آؤٹ کی ہے. آج کے دور میں جب بظاہر یہی کہا جاتا ہے کہ کتاب کون پڑھے گا، کتابوں سے شاعری کی کتاب جو ہے وہ 1000 تک بک جانا کی کوئی معمولی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. تو یہ تقریباً 1000 تک جو ہے نا بک چکی. اس کا دوسرا انشاءاللہ ایڈیشن جلدی لے کے آؤں گا، اور لیکن اس کے ساتھ پھر منقبت کی کتاب بھی آئے گی انشاءاللہ. انتظار رہے گا. ہاں پھر وہ اس کی ترتیب ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد نعت کی انشاءاللہ. آخر میں یونس بھائی میں چاہوں گا کہ الوداع ہونے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ این ایف اسٹوڈیو کے حوالے سے کچھ. ہاں این ایف اسٹوڈیو کے بارے میں اہم بات وہ پہلے میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ رہ گئی تھی، وہ آپ نے دھیان ادھر کروا دیا، بہت شکریہ. جو ایک میں نے فورم کا نام لیا توصیف و ثناء والے. اچھا، جہاں توصیف و ثناء فورم اسلام آباد یا پنڈی میں پروگرام پاکستان کے مختلف شہروں میں اب کروانا شروع ہو گئے ہیں وہ، اسی طرح لاہور سے جو سب سے زیادہ رسپانس آیا وہ مفتی نعیم صاحب نے جو این ایف اسٹوڈیو کو مینیج کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. تو پہلا پروگرام انہوں نے کروایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلا پروگرام این ایف اسٹوڈیو نے جو کروایا تھا وہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب پہ. اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام تھا جو حضرت عثمان، خاص حضرت عثمان پہ جو سی مناقب تھی وہ وہاں پیش کی گئی لاہور میں، اور بہت اچھا رسپانس آیا. اس کے بعد 3-4 پروگرام انہوں نے مزید کروائے ہیں. ہم کہیں جاتے ہیں تو کہیں جو پروگرام مشارکہ تھا وہ سال میں ایک ہی ہوتا ہے، مطلب ہو سکتا ہے 8-10 سالوں میں ایک ہو، 5 سالوں میں ایک ہو، لیکن جو تسلسل سے مشاعرے کروانا اور منقبت پہ کام کرنا توصیف و ثناء کے بعد ابھی تک جو پہلا ایک سٹیج مجھے ملا ہے وہ این ایف اسٹوڈیو کا ہے. مفتی نعیم صاحب کو اللہ زندگی دے، انہوں نے اس کام کے اوپر اپنی توانائی جو ہے وہ سرو کرنا شروع کر دی ہے. اور ابھی ریسنٹلی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی مناقب پہ مشاعرہ ہوا ہے، اس سے پہلے حضرت علی پہ ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ محرم میں ہوا، حضرت عثمان پہ ہوا، ابھی مزید آگے جو ہیں امہات المومنین پہ بھی وہ کہہ رہے تھے، بنات رسول پہ. اب یہ ایک مخصوص جو ایک چینل انہوں نے شروع کیا ہے اور مناقب پہ ان کی جو لگاؤ ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سٹیج سے، این ایف اسٹوڈیو کے سٹیج سے اور اس اسٹوڈیو سے جو ان سے بہت اچھی مناقب منظر عام پہ آئیں انشاءاللہ. یونس بھائی آخر میں ایک دفعہ پھر بہت زیادہ شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور بہت سے موضوعات پہ ہمارے بہت اچھی گفتگو ہوئی اور بڑی طویل گفتگو، 2 سیشنز ہوئے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین، یہ تھے یونس تحسین صاحب جن سے ہم نے شاعری کے موضوع پہ، ان کی کتاب کے موضوع پر، بالخصوص منقبت کے عنوان پر ہم نے سوالات کیے. مزید سوالات اور مزید باتوں کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.